یہ عثمان بھائی نا بہت اونچا سنتے ہیں. میرا سفر ہے ملیشیا کا، تو میں نے ان سے کہا کہ فیس بک پہ ڈال دینا ملیشیا کا نا، تاکہ جو وہاں ملنا چاہے. تو یہ انڈونیشیا ڈالنے لگے تھے. ان کو ملیشیا میں اور انڈونیشیا میں، تو وہ پھر ویب سائٹ پہ آ جاتا ہے انڈونیشیا. پتہ نہیں انڈونیشیا کے لوگ کہاں کہاں سے انڈونیشیا میں تلاش کرتے رہتے. الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث بیان کر رہا تھا. ویسے تو سورہ ملک کی تفسیر چل رہی ہے، لیکن وہ ہم نے روک کر وہ 7 آدمی جو قیامت کے دن اللہ کے عرش میں ہوں گے اس حدیث پر بیان چل رہا ہے. اس میں سے چند مکمل ہو چکے. پچھلے درس میں بیان ہوا تھا رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال انی اخاف اللہ. وہ شخص بھی اللہ کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن جس کو کوئی خوبصورت حسین عورت زنا کی دعوت دے اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. آج میں انشاءاللہ اس حدیث کے اگلے حصے پر بات کروں گا، لیکن پچھلے بیان کی تکمیل کے طور پر چند پوائنٹ کی باتیں جو اس حدیث سے، چند علمی نکات جو ہمیں پتہ چلتے ہیں، ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. دیکھیے، گناہ کی دعوت تو مرد اگر کسی عورت کو دے اور وہ بچ نکلے تو فضیلت تو عورت کے لیے بھی ہونی چاہیے نا. تو یہ کیوں فرمایا کہ عورت مرد کو دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنسی قوت ہے، شہوت ہے، یہ مرد میں عورت سے کئی گنا زیادہ رکھی ہے. یہ وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ آج بہت سے لوگوں نے یہ اڑائی بھی یہ بات کہ عورت میں یہ شہوت زیادہ ہوتی ہے، مرد میں کم ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے. مرد میں اللہ نے یہ شہوت زیادہ رکھی ہے، عورت میں کم رکھی ہے. اس وجہ سے عورت جب خود مرد کو دعوت دے تو مرد کے لیے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. مرد اگر عورت کو دعوت دے تو عورت کے لیے بچنا آسان ہوتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہوتا. اس لیے مرد اگر عورت کو دعوت دے اور وہ بچ جائے تو یہ بھی فضیلت ہے، مگر اتنی نہیں جتنی عورت مرد کو گناہ کی دعوت دے اور مرد اپنے آپ کو، بولو بھائی، بچا لے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ قرآن عجیب بلاغت کی کتاب ہے. میں نے قرآن مجید کی جب بھی کسی آیت پہ غور کرتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ والا جو مضمون ہے قرآن مجید کا، یہ آیت اس طرح بھی تو ہو سکتی تھی. بھئی یہ بات اللہ یوں بھی بیان کر سکتے تھے، تو یوں کیوں بیان کی؟ تو جب بھی ایسی کبھی ہم نے قرآن مجید کی آیت پہ غور کیا تو ایسے ایسے راز فاش ہوئے ہیں جس سے قرآن مجید کی صداقت کا اور زیادہ یقین آ جاتا ہے کہ ایک لفظ بھی بے موقع نہیں ہے قرآن میں، بے موقع نہیں ہے ایک لفظ بھی. اس کی مثال تاکہ آپ کو قرآن پر اور یقین آئے. جو میں نے بات کی ہے نا کہ مرد میں خواہش زیادہ ہے، عورت میں کم ہے، میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے. کچھ حکیموں نے اڑایا ہوا ہے ایسا اس کے برخلاف، اور کچھ لوگوں نے بھی اڑایا ہوا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے. تبھی اللہ نے مرد کو تعدد کی اجازت دی. اشارتاً بات کروں گا، زیادہ نہیں جاؤں گا اس موضوع. اور عورت کو توحد. سمجھ رہے ہو؟ تو اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی احکام کا ذکر آیا اور اس میں مرد اور عورت کا ذکر آیا تو اللہ نے ہمیشہ مرد کو پہلے ذکر کیا اور عورت کو بعد میں. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہم نے مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دی ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت نہیں ہے، گویا اسلام نے یہ ظلم کیا ہے عورت کے اوپر، وہ مشاہدے کا انکار کرتے ہیں. ہر چیز میں اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ صلاحیت دی ہے، ہر چیز میں.
برداشت کی طاقت آپ دیکھ لیں، کس میں زیادہ ہوتی ہے برداشت؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں مردوں کے فضائل بیان کر رہا ہوں، میں جو قرآن کی بلاغت کی طرف ابھی آ رہا ہوں. خواتین پریشان ہوں گی یہ کیا موضوع لے کے بیٹھ گیا. آ رہے ہیں ابھی، ذرا تمہید بھی سمجھانی پڑتی ہے نا کہ بات سے بات نکلتی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں کیوں فضیلت دی اللہ نے مرد کو عورت پر. حقوق تو دونوں کے برابر ہیں. سورہ بقرہ آپ دیکھیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ فرماتے ہیں کہ مرد کے جو حقوق ہیں ان کی جتنی تاکید ہے عورت کے حقوق کی بھی اتنی ہی تاکید ہے. فرق نہیں ہے مرد اور عورت کی بنیاد پر کوئی. مثال کے طور پر آپ عورت کا پیسہ کھا جائیں یہ سوچ کے کہ یہ چونکہ عورت ہے اور مجھے اللہ نے فضیلت دی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں جتنا تمہارا پیسہ کوئی کھائے گناہ ہے نا، تم اگر عورت کا پیسہ کھاؤ گے وہ بھی ایسا ہی ہے، بلکہ وہ زیادہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے عورت کا مال کھانے سے قرآن میں الگ سے منع کیا ہے. بھئی ویسے بھی اللہ نے منع کیا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ، لیکن عورت کے بارے میں اللہ نے الگ سے فرمایا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. عورت کے مال کے زبردستی والے وارث بن جاؤ یہ تمہارے لیے حلال، بولو بھائی، نہیں. تو حقوق میں برابر ہے. حقوق میں برابر کا مطلب کہ بھئی جو ذمہ داریاں اس کی ہیں وہ اس نے پوری کرنی ہے اور جو اس کی ہے وہ اس نے پوری کرنی ہے. نہیں کرے گا یہ نہیں کہہ سکتا میں چونکہ مرد ہوں لہذا میں اپنی ذمہ داریاں تھوڑی کم پوری کروں گا، بیگم تم پوری ذمہ داریاں کو. ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. آئی بات سمجھ میں؟ تو ایسا نہیں ہے. لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ کیا فرمایا کہ فضیلت ہم نے کس کو دی؟ مرد کو. فضیلت کس اعتبار سے کہ رائے کس کی چلے گی، یعنی حاکم کون بنے گا، گھر کا سربراہ کون بنے گا، مرد بنے گا. ملک کا سربراہ کون بنے گا، مرد بنے گا. ملک کا سربراہ بھی شریعت میں عورت کو بننے کی اجازت نہیں، اور گھر کا سربراہ بننے کی بھی عورت کو اجازت نہیں ہے. سربراہ مرد ہوگا ہمیشہ. تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے اللہ نے مرد کو پہلے بنایا. یہ بھی آپ دیکھیں پہلے کون بنائے؟ آدم علیہ السلام اور پھر حضرت حوا. اور اللہ نے اور مزید مرد کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت حوا کو الگ مٹی سے نہیں بنایا. بھائی دیکھو ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ ادھر آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا جاتا اس میں جان ڈالی جاتی، ادھر اما حوا کا پتلا بنایا جاتا اس میں جان ڈالی جاتی، دونوں کی شادی ہو جاتی اور یہ ڈھیر سارے یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پیدا ہو جاتے. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ جب آپ نسل بڑھانے کے لیے کوئی بھی چیز خریدتے ہو، طوطے خریدتے ہو تو ایک نر لے کر آتے ہو، ایک مادہ لے کر آتے ہو، ایک گائے لے کر آتے ہو، ایک بیل لے کر آتے ہو. ایسا تو نہیں ہوتا بیل چاہیے بس میں اسی میں سے خود ہی گائے نکال لوں گا. ایسا کریں گے تو کوئی آئے گا ہے بھائی؟ لوگ آپ کو بیوقوف سمجھیں گے، کوئی بھی نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی تو ایسا کر سکتے تھے کہ ادھر آدم علیہ السلام کا پتلا بنائے اور ادھر حضرت حوا کا. یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملیں گی آپ کو. بہت سی ہم ٹیکنیکل باتیں ایسی کرتے ہیں جو کتابوں میں نہیں ہوتی، لیکن وہ غلط بھی نہیں ہوتی کہ یہ سمجھے کہ آپ کتاب میں لکھی ہوئی، اور ہو سکتا ہے کہیں لکھی. بعض باتیں میں ایسے کہتا ہوں تو کتاب میں حوالہ بھی مل جاتا ہے پھر اس کا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا اور اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ اما حوا کو الگ سے بناتے، مگر نہیں، ایک بنایا آدم، اسی سے اما حوا اور پھر ان دونوں سے پوری نسل پیدا کر دی. اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ انسانیت تمام کی تمام ایک انسان پہ جا کے جمع ہو جائے، اکیلے آدم پہ، اور اما حوا میں بھی خصوصیات کس کی آ جائیں؟ بولو بھائی، آدم علیہ السلام کی. سمجھ رہے ہو؟ تو مرد کو اللہ نے کیا بنا دیا؟ ہر لحاظ سے اصل بنا دیا کہ عورت بھی بنے گی تو اسی کی پسلی سے بنے گی، یہ سب کی کیا ہے؟ اصل ہے. تو ہم سب کی تمام خصوصیات کس میں جا کے جمع ہوتی ہیں؟ آدم علیہ السلام میں، جن میں حضرت حوا بھی داخل ہیں. اور دوسری حکمت یہ کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو الگ الگ پیدا کرتے تو عورت کا بھی ایک مستقل وجود ہوتا اور مرد کا بھی ایک مستقل وجود ہوتا. جبکہ اللہ عورت کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہیں مرد کا سایہ چاہیے،
تم اس کی آغوش میں رہ سکتی ہو، یہ تمہاری فطرت ہے. اس لیے مرد کو مستقل پیدا کیا گیا اور عورت کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا گیا کہ ان کا مستقل وجود نہیں ہے، یہ اسی مرد کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہ اسی جسم کا ایک ٹکڑا ہے، مستقل اس کا وجود نہیں ہے. ویسے تو سب کا مستقل وجود ہی ہوتا ہے، لیکن ایک چیز ہے نا کہ جب ابتدائی انسانیت کی ابتدا کی جا رہی تھی تو اس کی رعایت کی گئی. اور جسم کا ٹکڑا بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ ساری خصوصیات کس میں آ گئی؟ اما ہوا میں. تیسرا مسئلہ کیا اس میں حکمت ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے کامل بنایا ہے، جو ہے نا ان کے جو اجزائے ترکیبی تھے وہ تو کامل. ظاہر ہے جب آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے تو اس میں وہ تمام خصوصیات نہیں آتی، اس میں وہ تمام چیزیں نہیں آتی. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان المرأة خلقت من ضلع وان من اعوجها اعلاها. فرمایا یاد رکھو اللہ نے عورت کو آدم کی پسلی سے بنایا، اور پسلی بھی سب سے اوپر والی پسلی جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے. اگر ٹیڑھی کا لفظ برا لگے تو کرو ہوتی ہے. بھائی خواتین سننی ہوئی کیا یہ ہم لوگ شروع کر دیا اس نے بیٹھ کے، تو وہ اس میں کیا ہوتی ہے؟ وہ تھوڑی سی کرو ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کرو ہونے کے اثرات عورت کی ذات کے اندر آئے ہیں، یہ لازمی آئے. اور یہ خواتین کی برائی کے طور پہ نہیں بیان کیا، اچھائی کے طور پہ بیان کیے. وہ اچھائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا تُكَسِّرُهَا. اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ کبھی سیدھی ہو سکتی ہے پسلی؟ فرمایا وہ ٹوٹ جائے گی. الا وَإِنَّ كَسْرَهَا طَلَاقُهَا. فرمایا اس کا ٹوٹنا کیا ہے؟ طلاق ہو جانا. تو اگر تم یہ چاہو گے کہ تمہاری زوجہ ایک دم تیر کی طرح سیدھی ہو جائے، بالکل سیدھے راستے پہ چلنا، خط مستقیم پہ چلنا شروع کر دے، میری ماں سے محبت کرے اس لیے کہ وہ میری ماں ہے اور میری بیوی کی ساس. بزرگوں کا ایک مقام ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آپ نے اپنی بیگم کو سمجھایا دیکھو بزرگوں کا ایک مقام ہوتا ہے، ہماری پرمپرا ہے، خاندانی رسم ہے، تمہیں میری ماں کا احترام کرنا ہے. وہ جواب میں کہے شکریہ. یعنی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جب بیوی کو نصیحت کروں تو ایسا اچھا سا جواب ملے، کہے شکریہ آپ نے مجھے بتا دیا کہ میں آپ کی والدہ کا اکرام کروں، شریعت کے حقوق بتا دیے، اگر نہیں بتاتے تو خدا نخواستہ میں جہنم میں چلی جاتی. آپ میرے سرتاج ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہنوں کے کیا حقوق ہیں وہ بھی بتا دیں. آئی بات سمجھنے؟ یعنی ہر آدمی کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ بیگم کس طرح کی ہو. ابے بھائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کہ بھئی اب وہ اگلا سوال خود پوچھے کہ میری نندوں کے کیا حقوق ہیں، یعنی جو آپ کی جو بہنیں ان سے میں نے کیسا سلوک کرنا ہے. یہ پہلی رات میں باتیں ہو رہی ہیں، ان سے میں نے کیسا سلوک کرنا ہے یہ بھی مجھے بتا دیں. اب آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو جب وہ گھر میں آئیں تم ان سے پانی کا پوچھو، چائے کا پوچھو، جتنی دیر وہ بیٹھی رہیں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے ادب احترام کے ساتھ بیٹھو کہ اصل تو اس گھر کی وہ تھی، وہ تو بیچاری رخصت ہو کے چلی گئی. تو اب یہ تو جب یہ چیز ملتی نہیں ہے آپ نے اپنی ماں کے حقوق بیان کیے تو آگے سے کھرا سا جواب، ہاں صرف ساس ہی کے حقوق ہیں، ساس پر تو بہو کے کوئی ہے ہی نہیں. جواب یہ ملتا ہے بھائی. آپ نے کہا میری بہنیں جب گھر آیا کریں تو تمیز سے بات کیا کرو. پہلے ان کو تو تمیز سکھاؤ. یہی جواب ہو نا، پہلے ان کو تو بولو تمیز سے بات کریں، مجھے تمیز بعد میں سکھانا. یہ جو ہے نا ہم نے یہ گنتی ہمیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھڈا اسٹارٹ وہیں سے. تو اب ہر آدمی کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ وہ خود سیدھا ہو یا نہ ہو. یہ بھی ایک عجیب مصیبت ہے، خود بھی یا تو پورا سیدھا چل رہا ہو نا، ہر چیز خود صراط مستقیم پر ہو یا نہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ بیوی کیسی ہو، بالکل فٹ فاٹ، ہر چیز میں ایک دم اوکے کی رپورٹ ہو. تو ایسا کریں گے تو بھائی کوئی بھی نہیں آئے گا. یہ ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا ایسا کرو گے تو کون آئے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اچھا لگا ہم کو یہ. تو اسی وجہ سے نبی نے فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو استمتعتها وفيها عوج، اسی ٹیڑھے پن کے ہوتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاؤ.
اس کی خامیوں کے ہوتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاؤں, کیونکہ زندگی مسافر خانہ ہے, سارے مزے دنیا میں نہیں ملتے. فرمایا اگر اس کو مکمل سیدھا کرنے کی کوشش کی تو طلاق ہوگی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغلبن الکریم ولا یغلب علیہن الا اللئیم, عزت دار آدمی, شریف آدمی بیوی سے تھوڑا سا دبا رہتا ہے. بہت اہم بات ہے, اس کو سن لیں. عزت دار آدمی, اس کی بیوی اس پر, بولو بھائی, چھاوی رہتی ہے کچھ نہ کچھ. ولا یغلب علیہن الا اللئیم, اور عورت پہ پورا کنٹرول سوائے کمینے آدمی کے کسی کا نہیں ہوتا. کیسے عجیب الفاظ, صحیح حدیث ہے. کیوں؟ مکمل قابو میں پانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ بد اخلاق بننا پڑے گا. بھائی بیوی پہ آپ کا مکمل کنٹرول ہو جائے نا, ایک دم ریموٹ کنٹرول کی طرح, آپ اس کو بھائی امی کو سلام کرو, السلام علیکم, بہن کی خدمت کرو, جی چائے پیش کرو, جا رہی ہوں, یہ تو ریموٹ کنٹرول والا حساب ہو گیا نا. اس کا مطلب ہے آپ اتنے چنگیز خان کی اولاد میں ہو آپ, کیونکہ آپ نے اس کو سیدھا کیا ہے تو بہت کچھ آپ نے اس کا توڑا پھوڑا ہوگا آپ نے اس کو. تو یہ کمینہ پن اس لیے ہے کہ کمزور پر اتنا روب جھاڑنا کہ وہ بالکل آپ کے تابع ہو جائے, یہ مرد کی مردانگی اور غیرت کے خلاف ہے. طاقتور آدمی کبھی کمزور پہ روب نہیں جھاڑتا, وہ ہمیشہ اپنے جیسے سے لڑتا ہے. ہمارے ایک رشتے دار تھے, بڑی پیاری بات کرتے تھے, کہتے میرا جب بھی پھٹا ہوا ہے نا اپنے آفیسر سے ہوا ہے, کبھی ماتحت سے نہیں ہوا. ماتحت کی غلطیوں سے کیا کرتا ہوں, یار بولو گے تو بھائی بات آگے چلے گی اللہ کی. ماتحت کی غلطیوں کو کیا کرتا ہوں, درگزر, کیونکہ تو میرے کنٹرول میں ہے نا. ان کو تو میں تھپڑ لگا دوں انتقام نہیں لے سکتے, ان کو میں جاب سے نکال دوں احتجاج نہیں کر سکتے. ان کی غلطیاں معاف کرنے کا کیا ہے, مزہ ہے. ان کی غلطیاں معاف کرنے میں مزہ ہے. انتقام لے سکتے ہیں مگر چھوڑو یار, جانے دو, چلتا ہے. اب آپ گھر میں آئے, آپ نے بیگم سے کہا اس ٹائم کھانا چاہیے, کھانا نہیں ہے, آپ تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں, وہ بیچاری کہاں جائے گی. آپ گالیاں بھی دے سکتے ہیں. آج کل تو ماں باپ بھی قبول نہیں کرتے, بیٹی جائے نا شوہر کے گھر سے بھاگ کے, ماں باپ کہتے ہیں چلو واپس, چاہے وہ جتنی مجبور کیوں نہ ہو. یہ بھی غلط ہے بھائی. اگر بہت مجبور ہے تو ماں باپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ بس اب ہم نے رخصتی کر دی, اب جاؤ دفعہ ہو. ایسے کیسز آتے ہیں, شوہر سگریٹ سے جلا رہا ہے, ٹارچر کر رہا ہے, ذہنی خوف دے رہا ہے, اور وہ نفسیاتی بن رہی ہے. ابا کو فون کرتی, ابا کہتے ہیں بس یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے, طلاق نہیں, ہم نہیں لے سکتے, ہمارے خاندان کی پرمپرا نہیں ہے کہ طلاق لے کے لڑکی گھر پہ بیٹھے. اس کے بعد لڑکی تھوڑے دنوں میں سائیکی ہو جاتی ہے, پاگل ہو جاتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگتا ہے اس کے ساتھ. تو ماں باپ کی ذمہ داری, بھائیوں کی ذمہ داری جیسے یہ ہے شادی کرنا, تو شادی کے بعد بھی خبر گیری کرنا کس کی ذمہ داری ہے. تبھی تو سالوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, کیونکہ وہ بہنوں ہی سے پوچھتے رہتے ہیں, ہاں بھائی خیریت, سب ٹھیک. تو یہ بھی ذمہ داری ہے نکاح کے بعد بھی لڑکی کے بھائیوں کی کہ اگر اس کے ساتھ سسرال میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اپنے گھر کے دروازے کھول کے رکھیں کہ بھائی رہو عزت کے ساتھ. خامخواہ میں اس کو پن نہ کریں کہ وہ طلاقیں لینا شروع کرے, لیکن اس کے لیے کہیں کہ بھائی دیکھو گزارا کرو حتی الامکان. شریف عورت اپنے شوہر کی خامیوں کو برداشت کرتی ہے اور حتی الامکان گھر بسانے کی کوشش کرتی ہے. بالکل اگر ناقابل برداشت معاملہ ہو جائے تو پھر قرآن نے بھی کہا ہے کہ علیحدگی اختیار کرو. پھر علیحدگی کے لیے اس کو گھر کے دروازے, بولو بھائی, کھول کے رکھیں. کیونکہ ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ دروازے بند کر دیتے ہیں ماں باپ, اس کے بعد پھر وہ کبھی گھر سے بھاگ رہی ہے, کبھی کیا کر رہی ہے, کبھی دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے. ایسی یہ سب غلط ہے. یہ خوب یاد رکھو, جہاں طلاق شریعت میں ناپسندیدہ ہے وہیں سخت مجبوری میں طلاق نہ دینا ناپسندیدہ ہے, اور طلاق نہ لینا ناپسندیدہ ہے. یہ آیتیں ہم ممبر پہ بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ لوگ غلط مطلب نہ لیں. دیکھو قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ میاں بیوی محبت سے رہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, کتنے اسٹیپ بیان کیے ہیں قرآن نے. میں جلدی وہ اسٹیپ بتا دوں تاکہ بات چلیے تو کمپلیٹ ہو جائے. قرآن نے کیا کہا, کوئی صاحب رکشے پر بیان سننے آئے ہیں, رکشے کی پارکنگ بہت غلط ہے, رکشے کو مسجد کی طرف پارک کریں. بھائی گلی کو بند نہ کیا کریں. جو بھی صاحب آئے ہیں, جو رکشے کے جو بھی ڈرائیور ہیں, وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ بالکل دیوار سے چپکا کے رکشہ کھڑا کریں. اچھا خیر, قرآن مجید نے کیا بیان کیا, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ, بلکہ قرآن نے پہلے کیا بیان کیا,
سب سے پہلے تو بیان کیا کہ بھائی مکمل سیدھا دنیا میں بولو بھائی کوئی نہیں ہوتا, برداشت کرو, برداشت والی پالیسی کہ بھائی خوبیاں زیادہ ہیں خامیاں کم ہیں, چلاؤ گزارا چلاؤ, دنیا مسافر خانہ ہے, چلاؤ گزارا. اور اگر گزارا نہیں ہو رہا, نہیں بھائی خامیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, ہر چیز پہ لڑائی ہو رہی ہے, ہر مسئلے میں دماغ سر کے بال گرنا شروع ہو گئے, زیادہ ہی مسائل ہو رہے ہیں, تو پھر اللہ نے کیا فرمایا, عظوہن, محبت سے سمجھاؤ, جسے کاؤنسلنگ کرنا کیا, بٹھاؤ بھائی دیکھو ایسے ہے یوں ہے, اگر آپ یوں سیٹنگ پہ آ جاؤ تو پورا گھر سیٹنگ پہ آ سکتا, خام خا کی لڑائیاں ہو رہی ہیں اور میں الگ گھر لے کے دے نہیں سکتا, میرے پاس پیسہ نہیں, ساری باتیں تمیز سے, یہ نہیں کہ گلاس توڑ توڑ کے اس کو سمجھانا شروع کر دو, ٹھوکریں مار مار کے, آرام سے, تمیز سے, محبت سے. اور یہ جو کاؤنسلنگ ہوگی اس کے لیے ٹائم بھی ایسا ہونا چاہیے جب ذہن فریش ہوتا ہے, ایسا ٹائم کہ اس میں جلے بھنے بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو اچھی بات بھی انسان کو بری لگتی ہے. تو ایسے وقت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کو نصیحت کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں اگر نصیحت کا بھی اثر نہیں ہو رہا, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو پھر اللہ فرماتے ہیں کچھ دن کے لیے روٹھ جاؤ, بستر الگ کر دو, تھوڑا سا ناراض ہو. یہ تھوڑی کہ گھر میں چیزیں اٹھا کے لاتے ہیں, گھسے, گالیاں, اور ایک ماں بہن کی گالیاں شروع کر دیتے ہیں آج کل لوگ. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں, بستر الگ کر دو, ناراض ہو جاؤ تھوڑے دن کے لیے. اس سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا, بات بڑی ڈھیٹ ہوتی ہے, اس سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا, وَضْرِبُوهُنَّ, تو ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو, وَضْرِبُوهُنَّ, ان کو مارو, لیکن مارنا جانوروں کی طرح پیٹنے کی اجازت نہیں ہے, چہرے پہ نہ مارا جائے. تو ہاتھ اٹھانے کی اللہ نے اجازت دی ہے, یہ قرآن میں منصوص ہے. اس کو عورت پہ ظلم سمجھنا غلط ہے, کیونکہ ہر عورت کے بارے میں نہیں ہے یہ. جو عورت اتنی ڈھیٹ ہے, پہلے تو اللہ نے کیا فرما دیا کہ مکمل خامیاں صحیح نہیں کرو, بس گزارا چلاؤ. بہت زیادہ ناقابل برداشت معاملہ ہو رہا ہے تو پھر نصیحت ہے, اس سے فائدہ نہیں ہو رہا, بستر علیحدہ کر لیا, اس سے فائدہ نہیں ہو رہا, اعتدال کے ساتھ ماریے. مارنے کی اجازت کیوں دی؟ گوروں کے ہاں مارنے کی اجازت نہیں ہے, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, پھر طلاق ہوتی ہے. تو عورت پہ ہاتھ اٹھا لینا ایسی سخت مجبوری میں, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق تک نوبت نہیں پہنچتی, کیونکہ طلاق کے بعد عورت کو اور مرد دونوں کو نقصان زیادہ ہوتا ہے. اور دوسری, مرد کی فطرت ہے کہ جب بھی وہ اپنا غصہ نکالتا ہے نا, اس کو بعد میں ندامت کا احساس ہوتا ہے. یہ اللہ نے مرد کی فطرت بنائی ہے. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بہشتی زیور میں لکھا ہے, عورتوں کو نصیحت کی ہے کہ میاں صاحب کو جب غصہ آئے اور وہ اول فول بک رہے ہوں, تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لو, جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اس کو خود بخود ندامت ہوگی. آج کل یہ چیزیں اسکولوں میں بھی نہیں بتائی جاتی, یونیورسٹی میں بھی نہیں بتائی جاتی, یہ تو مذہب نے بتائی ہے نا یہ چیزیں, بزرگ لوگ کہہ کر گئے ہیں, تو کوئی تو وجہ ہوگی. ہوتا کیا ہے کہ مرد کو جب غصہ آیا ہوا ہے, اس نے کچھ سنائی تو بیگم صاحبہ بھی آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے, تو پھر اس مرد اس کو مردانگی کے خلاف سمجھتا ہے اور معاملہ کیا ہو جاتا ہے, وہ بگڑ جاتا ہے. تو عورت تھوڑی دیر کے لیے, مردوں کی طبیعت میں اللہ نے غصہ رکھا ہے, اس کی پھر ایک میرا بیان ہو چکا ہے کیوں رکھا ہے. یہ پہروٹی ہوتے ہیں تھوڑے سے, مرد جو ہے نا وہ تھوڑا سا بد اخلاق ہوتا ہے, یہ اللہ نے بنایا ہے اس کو. شیر ہے نا جنگل کا, بھائی جنگل کا شیر دھاڑ دھوڑ تو کرتا رہے گا نا, وہ تبھی تو شیر ہے. تو مرد کی فطرت میں بھی اللہ نے چونکہ سربراہ بنایا ہے, اور جو بھی سربراہ ہوگا, جو حاکم ہوگا, اس کی طبیعت میں خود بخود سختی ہوگی, کیونکہ سختی کے بغیر آپ حکومت کر نہیں سکتے. دیکھو فوج کے پاس کنٹرول ہوتا ہے نا, تو فوجی جتنا بڑا آفیسر ہوگا نا فوج کا, اتنا غصے کا تیز ہوگا. یہ تو ہم نے دیکھا ہے. میں نے کچھ وقت پاکستان نیوی کے ایک ادارے میں گزارا ہے, تو جیسے ہی کوئی بڑا آفیسر آتا تھا نا سروے کرنے کے لیے, تو سب کانپنا شروع کر دیتے تھے, سر پتہ نہیں کیا کریں گے. وہ آنے کے بعد پتہ ہے کیا کرتے تھے, کوئی بھی آ رہا ہے, لیفٹنٹ کمانڈر سے اوپر کے جو بھی لوگ تھے نا, وہ بہت ہی عجیب ہوتے تھے. وہ کیا کرتا تھا, آ کے انہوں نے جو کمیشن آفیسر تھے جو اپر لیول کے, وہ جب آ کے ہوٹل پہ چیک کرتے نا کہ کب ٹوٹا ہوا ہے, تو وہ یہ نہیں کرتے آرمی کے آفیسر کہ اس کو جوڑ لینا, وہ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا کب آرمی کے ہوٹل میں کیوں ہے, وہ اٹھا کے دیوار پہ مارے گا, توڑ دے گا اس کو. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ کسی بھی آرمی کے آفیسر سے پوچھ لیں کہ ان کے ایٹیٹیوڈ یہی ہوتے ہیں, آرمی کے جتنے بڑے بڑے آفیسر ہیں نا. اور یہ آرمی انگریزوں نے اس کو وہ بنایا ہے, بڑے سوچ, اصل میں تو برطانیہ کی آرمی تھی نا, تو انگریز ہے بڑا ہوشیار,
اس نے برطانیہ میں جب آرمی بنائی تو اس نے یہ اصول اور ضابطے بنائے کہ جتنا بڑا آفیسر ہوگا وہ اتنا ہی پخروٹی ہوگا، کیونکہ جتنا غصے کا تیز ہوگا ماتحت پہ کنٹرول اتنا ہی اس کا زیادہ ہوگا، لوگ ڈریں گے، کیونکہ جنگ میں روب کی ضرورت ہے. ورنہ اب کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی بڑا آفیسر سروے کے لیے آئے گا سارے ہوٹل والے کانپنا شروع، یار یہ ٹوٹے ووٹے کپ چھپا دو، نئے نئے کپ خرید کے نا اچھا اس کو، کیونکہ روب ہے تو کام ہو رہا ہے نا. جنگ میں یہ روب کام آتا ہے. اب جنگ میں اگر آرمی کا آفیسر فوجی سے کہے یار تم فائر کرو، وہ کہہ رہا ہے ابھی میں ادھر کھجا رہا ہوں، میں ادھر چائے تو پینا تھا یار، کہہ رہا میں تیرے کو کہہ رہا ہوں بھائی تو فائر کر. سر کیا فائر لگا کے رکھیے، کر لیں گے نا یار، ایسے چلے گا حساب؟ اتنی دیر میں وہاں سے بم آ جائے گا. تو گورا بڑا ہوشیار ہے، اس نے جو آرمی بنائی اس کے اصول بڑے زبردست بنائے، اور یہی اصول شریعت میں بھی ہیں کہ بھئی امیر کی سننی ہے، اس میں نو کا آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. تو ٹھیک ہے گھر میدان جنگ نہیں ہوتا، لیکن میدان جنگ بھی بن جاتا ہے وہ. تو اس لیے اللہ نے مرد کو چونکہ گھر کا سربراہ بنایا ہے تو اس کی فطرت میں غصہ ڈال دیا ہے، تھوڑا سا بد اخلاق بنا دیا اس کو، تھوڑا سا اڑی اڑی کرے گا، وہ کرنی نہیں چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اختیار کرنی چاہیے. لیکن میں یہ خواتین کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ میاؤں کی جو تھوڑی بہت بد اخلاقی ہوتی ہے نا، اس کو اس کی فطرت کا حصہ سمجھو، فطرت کا حصہ سمجھو. بھائی اللہ نے اس کو شیر بنایا ہے تو کبھی نہ کبھی شیر کی طرح یہ گرجے گا. تو آپ کی ذمہ داری ہے اپنا گھر بسانے کے لیے، اور شوہر کے احسانات کو سامنے رکھ کر کے، اس کے احسانات بہت زیادہ ہیں، کتنے زیادہ احسانات ہیں، وہ تو شمار نہیں کر سکتی عورت ان احسانات کو. تو ان احسانات کی روشنی میں مجھے چاہیے کہ میں تھوڑی دیر کیا کر جاؤں، چپ کر جاؤں. ایک مشہور واقعہ ہے نا، ایک عورت گئی ایک روحانی علاج والے کے پاس، وہ واقعی اچھے آدمی تھے جو کہ ہوتے نہیں ہیں عام طور پہ، تو وہ ٹرک سے علاج کرتے تھے لوگوں کا. تو وہ خاتون گئی، کہنے لگی کہ میرے گھر میں ہر وقت جہنم بنا ہوا ہے، لڑائی جھگڑے، کسی نے بندش کر دی ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے. اصل میں اپنی زبانوں پہ کنٹرول نہیں ہوتا، جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو پھر کیا کہتی ہیں، پڑوسن نے کر دی، جٹھانی نے کر دی، فلانی نے کر دی، یہ ہوتا ہے. تو وہ گئی جا کے کہنے لگی کہ میرے گھر میں نا میرے میاں سے لڑائیاں بہت ہوتی ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے ایک تعویذ دیتا ہوں، جب بھی آپ کے شوہر کو غصہ ہے لڑنا شروع کریں، یہ تعویذ منہ میں رکھ کے اس کو دانتوں کے درمیان میں دبا دیں، ایسے زور سے دبا دیں تعویذ، اور آدھے گھنٹے تک دبائے رکھیں، دیکھو کیسا اثر ہو. بھائی وہ ایسا ہی ہوا، جب شوہر کو غصہ ہے اس نے اول پھول بکنا شروع کی، اور بکتے بھی عجیب عجیب ہیں بھائی. وہ کیا کیا بکتے ہیں ابھی چھوڑو، کیونکہ بعض ہمیں بھی بکنا پڑ جاتا ہے. تو وہ اب وہ خاتون نے کیا کیا، وہ تعویذ اپنے دانتوں کے بیچ میں دبا لی. وہ بیچاری سمجھ رہی ہے کہ تعویذ کا اثر ہو رہا ہے، ظاہر ہے اتنی دیر کیا رہنا پڑا اس کو خاموش. تھوڑی دیر میں مرد نے جب اپنی بڑاس نکالی تو تھوڑی دیر میں اس کو غصہ آتا ہے، یار وہ زیادہ ہی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اور کتنی اچھی ہے کہ آگے سے بول نہیں رہی. تو وہ پھر آدمی کی فطرت ہے، عورت اگر تھوڑا برداشت کر لے تو وہ باہر جا کے گٹکا کھانے کے لیے نکل جاتا ہے کہ یار تھوڑا فریش ہو کے آتا ہوں، غصے میں لڑائی نہ ہو جائے. اور جب باہر جائے گا گٹکا کھانے کے لیے تو خیال آ گیا ایک گٹکا واپسی پہ بیگم کے لیے بھی لیتا ہوں. جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا تو انسان کی بالکل عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. غصے کے وقت تو پاگل ہوتا ہے، اور غصہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو بالکل الگ کیفیت. تو اب عورت کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے غصے کو کیا کرے، ٹھنڈا کرے. غصہ ٹھنڈا ہو گیا پھر یہ خود اس کو ندامت ہوگی، تو جائے گا اپنے لیے بھی گٹکا لے کر آئے گا اور آپ کے لیے بھی گٹکا لے کر آئے گا. تو اب کیا ہے، اس عورت نے تعویذ دانتوں کے درمیان میں دبایا، اتنی دیر خاموش رہی، میاں صاحب نے اول پھول بک دی، اس کے بعد چپ ہو گئے کہ یار یہ تو بڑی اچھی بیوی ہے، کچھ بولتی نہیں ہے، اور میں نے تو زیادہ ہی بول دی. جب غصہ ٹھنڈا ہوا بیگم کو منانے بیٹھ گیا. شریف آدمی یہ کام کرتا ہے، جو یہ ساری باتیں ان کی ہوتی تمیز ہو دے، جو ذرا انسان ہو. جو انسان ہی نہیں ہے وہ تو پھر اس کے لیے تو کوئی حکام ہی نہیں ہے نا. تو پھر وہ منانے بیٹھ گیا. تو بیگم نے کہا یار تعویذ بڑا خاندانی دیا ہے اس نے، تعویذ بڑا خاندانی دیا. تو یہ بڑا بہترین تعویذ ہے کہ یہ بزرگوں نے لکھا ہے. میری کیا اوقات ہے بھائی جو میں نصیحت کروں، ایسی باتیں کروں. حکیم الامہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالی، ان کو حکیم اس لیے تو کہا جاتا تھا، حکمت سے بھری باتیں ان کی. انہوں نے بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ مرد کو جب غصہ آ رہا ہو، عورت کو چاہیے وہ تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لے. اور ایک اور بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا عورت کبھی شوہر کو دھمکیاں نہ دے، کبھی بھی شوہر کو دھمکیاں نہ دے، اس سے معاملہ بڑا خراب ہوتا ہے.
خواتین مرد کی فطرت نہیں سمجھتی. جب عورت شوہر کو دھمکی دیتی ہے نا, میں یہ کر دوں گی, یہ کروا دوں گی, تو مرد کو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ اب اگر میں نے نرم لہجہ اختیار کیا تو یہ سمجھے گی کہ میں اس کی دھمکیوں سے ڈر گیا ہوں. کبھی یہ دھمکی نہ دے کہ تم طلاق دے کے دیکھو تو میں کرتی کیا ہوں تمہارے ساتھ. کبھی یہ دھمکی نہ دے کہ تم جو ہے نا خاموش ہو جاؤ ورنہ میں دیکھتی ہوں میں کیا کرتی ہوں. تو حکیم الامہ نے لکھا ہے خواتین کو سمجھانے کے لیے کہ جس ذات کو اللہ نے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے پیدا کیا ہو, میدان جنگ میں مرد کو اللہ نے اتنی بہادری دی ہے کہ وہ توپوں کے سائے میں, بموں کے سائے میں, میزائلوں کے سائے میں لڑتا ہے میدان جنگ میں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ تلواروں سے لڑا کرتے تھے, تیروں سے لڑا کرتے تھے, اور اب کس سے لڑتے ہیں؟ توپوں سے لڑتے ہیں. آج بھی دنیا کی جتنی بڑی بڑی آرمیز ہیں مردوں کو زیادہ رکھتی ہیں, خواتین کو رکھتی بھی ہے نا تو وہ بہت ہی محدود پیمانے پر, اور وہ خواتین بھی معاشرے سے بالکل ایک الگ تھلگ ہی ہوتی ہیں, اور ان کو بھی ایسے فرنٹ پہ اس طرح سے اہم پوائنٹس پہ نہیں بھیجا جاتا. فرمائیں کہ جس کو اللہ نے میدان جنگ میں توپوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے پیدا کیا ہو وہ ڈرے گا تمہاری دھمکیوں سے؟ اس کو اگر ان کی دھمکیاں صحیح بھی لگیں گی نا تو وہ اس وقت اس کو کیا آئے گا کہ یار یہ میری عورت ہو کر, میری بیوی ہو کر, ایک عورت ذات ہو کر مجھے کیا کر رہی ہے دھمکیاں. وہ صحیح دھمکیاں بھی ہوں گی تو وہ ایسے موقع پر اس میں ایک غیرت جاگ جائے گی اور وہ کچھ کر لے گا جس پر بعد میں خود اس کو ندامت ہوگی کہ یہ میں نے غلط کیا ہے. تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ جب اللہ نے عورت بنایا ہے, عورت بیچاری خواتین تو چوہے سے ڈر جاتی ہیں, چھپکلی سے ڈر جاتی ہیں, تو جب آپ کو اللہ نے عورت بنایا ہے, کمزور بنایا ہے, تو پھر اپنی حیثیت کو پہچانے اور اپنے شوہر کو مانے کہ بھئی یہ کیا ہے, قوت میں, طاقت میں, بہادری میں مجھ سے برتر ہے. تو برتر کے سامنے دبنے میں ہی خیر ہے, آنکھیں دکھانے میں خیر نہیں ہے. اب اس پر ایک اشکال ہوگا خواتین کو, یار یہ مردوں کو اللہ نے اتنا فنٹر بنا دیا ہے بھائی, اور ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کے سامنے جناب عاجزی سے رہیں, یہ کیا مذاق ہے بھائی, یہ غلط بھی کریں تو ہم برداشت کریں, واہ واہ واہ. تو بھائی مرد کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے اپنے دفتر میں. ایسا نہیں ہے کہ سب. دیکھو حکیم الامہ کے پاس جو ہے نا ایک انگریز کی عدالت سے سمن آیا کہ آپ کی گرفتاری ہے, آپ عدالت میں پہنچیں. حکیم الامہ فوراً چلے گئے آرام سے. کسی نے پوچھا انگریز کی عدالت ہے, انگریز کی حکومت ہے, کافر, وہ اتنے بڑے بزرگ آپ عالم ہیں, آپ کو بلا رہا ہے عدالت میں, یہ تو آپ کی توہین ہے, اور وہ وارنٹ گرفتاری کہ آپ نہیں جائیں. انہوں نے فرمایا بھائی طاقت اور حکومت انہی کے پاس ہے, شرافت سے چلا گیا ٹھیک ہے, ورنہ اٹھا کے لے جائیں گے. وہ عزت صحیح ہوگی پھر نہیں؟ یاری بات میرا خیال. فرمائے عزت کی خاطر میں نہیں جاؤں تو اس سے عزت بڑھے گی نہیں, عزت کا بالکل ہی جنازہ نکل جائے. فوج اس کے پاس ہے, ابھی گورنمنٹ اس کی ہے, 2 منٹ میں فوجیوں کو بھیجے گا اور وہ مجھے اٹھا کے لے جائیں گے. تو جو بھی حکومت میں ہوتا ہے, پاور میں ہوتا ہے, آج کوئی یہاں آ جائے آپ کی گرفتاری کے لیے, رینجرز اللہ نہ کرے آ جائے یہاں, کیسے بھاگیں گے نا سارے یہاں پہ. کوئی ایسا ہے کھڑا ہو کے بولا میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں کسی سے, میں تو ڈرتا ہی نہیں ہوں. رینجرز والے مانیں گے؟ بھائی پاور ان کے پاس ہے, حکومت. ہر آدمی ایسے موقع پہ. ہمارے ایک دوست تھے, پولیس نے پکڑ لیا ان کو, کاغذات نہیں تھے, سائٹ پہ لے گئے. اب ان کے بڑے بھرم تھے کہ میرے ابا آرمی میں یہ ہیں, تو میرے چاچا یہ ہیں, تو میرے نانا یہ ہیں. تو وہ پولیس کا ایک سادہ سا بیچارہ پولیس والا ان کو سائٹ پہ لے گیا. اب انہوں نے پولیس سے تمیز سے بات ہی نہیں کی, کیونکہ ان کو یہ بھرم تھے کہ میرے چاچا آرمی میں کیپٹن ہیں یا میجر ہیں. ایک فون ملاؤں گا, ابھی فون آ جائے گا. پولیس والے سے بات نہیں کر رہے کہ تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا, یہ پولیس والا سمجھ گیا کہ یہ بھرم میں لے رہے, اور ادھر جناب فون ملایا. انہی صاحب نے فون ملایا تو فون بن جا رہا ہے. نہ چاچا فون اٹھا رہے ہیں, نہ ماموں فون اٹھا رہے ہیں, نہ جو ہے نا وہ بھائی فون اٹھا رہا ہے. اور اب کانپنا, دھمکیاں اتنی دے چکے تھے, دھمکیاں پولیس والے کو اتنی دے چکے تھے کہ اب ان کو خطرہ تھا کہ میں آ گیا, چلو یعنی جو ہوگا وہ تو بعد میں ہوگا نا. پولیس والے نے سب سے پہلے تو جب دیکھا نا فون نہیں مل رہا, ایک زوردار کھینچ کے تماچا لگایا. یہ مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہے ہیں, جو عام لوگوں کو نہیں سنائیں گے وہ, کیونکہ عام لوگوں میں تو بھرم ہے نا, پولیس والا مجھے روک نہیں سکتا. میرے ساتھ آ کے لوگ راز کی باتیں کر لیتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ پولیس والے نے ایک زوردار پہلے تو تماچا کھینچ کر بولا بلا اپنے باپ کو بلا تو. یار میں نے کہا سر پلیز چھوڑ دیں سر. تو آ گیا نا اپنی اوقات پہ, سر کرنے لگا.
تو ہر جگہ ایسا ہوتا ہے. مرد بھی ہر جگہ شیر تھوڑی ہوتا ہے. وہ آفس میں اپنے باس کے سامنے بیچارہ جھکا رہے گا, ٹھیک ہے, چاپلوسی میں لگا رہے گا, اور سارا نظام اللہ نے ایسے ہی بنایا. پھر مرد کو حکم دیا اپنے والدین کے سامنے جھک کے رہو. تمہارا باپ اگر تم سے ایسے بد اخلاقی کرتا ہے تو تم اس کی برداشت کرو. تو ہر ایک کو برداشت کرنا ہے. آپ کے جو خواتین کا جو شوہر ہے وہ اپنے والدین کی برداشت کرے گا, وہ اپنے خاندان کے بڑوں کی برداشت کرے گا, وہ اپنے دفتر میں اپنے آفیسرز کی برداشت کرے گا. تو جہاں اتنے لوگ اتنوں کو برداشت کر رہے ہیں, عورت اگر اللہ کی خاطر اپنے شوہر کو برداشت کر لے تو ثواب نہیں ملے گا اس کو؟ کہ بھائی جب ساری دنیا کی برداشت ہی کی پالیسی پہ چل رہی ہے, تو میں بھی اگر گھر میں اپنے میاں کے سامنے تھوڑی سی نرم رویہ اختیار کر لوں اور اس کی خامیوں کو درگزر کر لوں, اور جب یہ گھر میں ذرا چیختے ہیں چلاتے ہیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان کے نیچے تعویذ رکھ لوں اور بند کر دوں اپنی زبان کو, تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ مگر بڑا مشکل ہے آج کل, چپ رہنا بڑا مشکل ہے بھائی, چپ رہنا بہت مشکل. تو خیر میں وہ جلدی وہ پروسیس جو اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں وہ بتا دوں. تو اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ محبت سے سمجھاؤ. لیکن یاد رکھو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جا کے آپ ٹارزن بن کے کہ بھئی آج ہم نے اپنی مردانگی پہ بیان سنا ہے تو گھر میں تمیز سے داخل نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھنے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی اپنی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. اصل تو یہی ہے. ہاں اس کے خلاف اگر کبھی مجبوری ہو تو ایک الگ بات, اور ہاتھ بھی نہیں اٹھایا. اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں جو ہے وہ پست تھے, آواز پست تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, چیخ چلا کے بات نہیں کرتے تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اتنا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت پہ دشمن پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی تھی, اتنا روب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے کہا محبت سے سمجھاؤ, بستر الگ کر دو. پھر بھی ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ایسی شرارتی ہوتی ہے کہ پھر ان کو دھنائی لگانی پڑتی ہے. تو اعتدال کے ساتھ دھنائی لگا سکتے ہو ایسی سخت مجبوری میں. یہ دھنائی کی جاتی کیوں؟ تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے. اس کے بعد بھی اگر معاملہ نہیں سدھر رہا, 90% کیسز تو ایسے ہی نمٹ جائیں گے. بلکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں, 90% کیسز تو ایسے نمٹ جائیں گے پہلے اسٹیپ میں. 90% جھگڑے ختم ہو جائیں گے کہ جب مرد کو پتا ہے کہ میں اللہ نے کیا حکم دیا کہ عورت کو مکمل صحیح بنانے کی کوشش نہ کرو. جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی نا, تو جب یہ بات شادی شدہ جوڑوں کی سمجھ میں آ گئی تو 90% جھگڑے انشاءاللہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے کہ یار جانے دو یار, پورا ٹھیک نہیں کرو, چلتا ہے یار, چلو کھانا ٹائم پہ نہیں بنا کے دیتی تو بات تو تمیز سے کر لیتی ہے نا, وہ فلانے کی تو کھانے تو ٹائم پہ بناتی ہے مگر وہ اپنی زبان میں جو اس کی مرچیں ہیں, کھانے میں مرچیں کم ہوتی ہیں مگر زبان کی مرچیں زیادہ ہیں. وہ تو 90% کیسز ایسے سیٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے محبت سے سمجھانا سیکھ لیں. آج کل مرد کیا کرتے ہیں؟ طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں. طنز, اگر اس کو روٹی پکانا نہیں آتی نا, طنز کریں گے تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا نہیں ہے کچھ. یہ سٹائل ہوتا ہے نصیحت کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بھائی, اس کو نئی دلہن آئی ہے, بھی روٹی بیچاری کو نہیں پکا. وہ انگلش اسٹائل کا گھرانہ تھا ان کا, وہ برگر فیملی تھی, نہیں کھائی انہوں نے کبھی روٹی. اب وہ بیچاری آپ کی غربت میں آپ کے گھر آ گئی, ٹھیک ہے نا, روٹی نہیں پکانی آ رہی اس کو. تو طنز کیا ہوگا؟ تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا نہیں. یہ نصیحت نہیں ہے, اس کو واعظ نہیں کہتے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹاؤنٹنگ. ٹھیک ہے نا, اس کو طنز کہتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ وہ روٹی پکانا نہیں سیکھے گی. جو چیزیں آتی ہیں نا تمیز سے بنانا, وہ بھی نہیں بنائے گی. وہ آگے سے جواب دے گی مجھے صرف یہ نہیں کہ روٹی نہیں بنانی آتی, مجھے کپڑے بھی نہیں دھونے آتے. ہاں, پھر آپ جواب میں کہیں گے ہاں مجھے پتا ہے تمہیں صرف ایک چیز بنانی آتی ہے, اور وہ الو بنانا. تمہیں صرف الو بنانا. یہاں سے جھگڑا اسٹارٹ. تو تمیز سے, شرافت سے, محبت سے نصیحت, ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ اسٹیپ پر اگر آ گئے تو 5%, 10% جھگڑے ہو رہے تھے نا, 5% انشاءاللہ. ساس بھی بہو کو طنز نہ کیا کرے بھائی, اس کو محبت سے سمجھا دے بیٹا یوں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تمہیں آتا بہت کچھ ہے لیکن یہ والی چیز تھوڑی سی ہم سے سیکھ لو. ایسا تمیز سے اگر ہو جائے تو بہت اچھا سا ہو جائے گا. تو 5% جھگڑے رہ گئے. اس میں اللہ نے کیا فرمایا کہ مار دھاڑ اور گالی گلوچ, ماں بہن کی فحش گالیاں, اس سے بہتر ہے کہ کچھ دن چپ چاپ روٹ کے الگ, روٹنا سیکھ لو تھوڑے دن تک کے لیے. اس سے بھی سیٹنگ نہیں ہو رہی, 5%, 2-3% اسی سے نمٹ جائیں گے انشاءاللہ. اس سے بھی اگر
معاملہ خراب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی پھر مزاج آپس میں نہیں مل رہے, پھر کچھ ایسی اندر کچھ چیزیں ایسی عورت کے اندر ہیں جو وہ ڈیفائن نہیں کر پا رہی ہے, آپ کے اندر کچھ ایسی خامیاں ہیں جو عورت دیکھ رہی ہے جو وہ ڈیفائن نہیں کر پا رہی, وہ آپ سے مطمئن نہیں ہے اور آپ اس سے مطمئن نہیں ہو, یا تو آپ سائیکی ہو یا وہ سائیکی ہے, کچھ چکر ہے. اس کے لیے پھر اللہ نے اگلا اسٹیپ بیان کیا. دیکھو کتنی پیاری کتاب ہے قرآن, ہر چیز اللہ نے ہمیں کھول کھول کے بتا دی. ان معاملات میں ہمیں نہ گوروں کے پاس جانے کی ضرورت, نہ یوٹیوب پہ سرچ کرنے کی ضرورت, نہ کسی ڈاکٹر کے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت, نہ اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے کسی روحانی بابا کے پاس جانے کی ضرورت ہے, عامل کے پاس جا کے کہ بھئی تعویذ دے دو. اللہ نے اگلا اسٹیپ کیا بیان کیا, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. لڑکے کے خاندان سے ایک مرد اور لڑکی کے خاندان سے ایک مرد بیٹھ جائیں اور دیکھیں کہ غلطی کس کی ہے. بعض دفعہ مردی کی غلطی ہوتی ہے, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ عورت کی غلطی ہے, بعض دفعہ عورت اپنی غلطی کو سمجھ نہیں رہی ہوتی حالانکہ اس کی غلطی ہوتی ہے اور وہ مرد پہ خام خامے ڈال رہی ہوتی ہے. تو کوئی تیسرا فیصلہ کرے گا, اور تیسرا اگر بالکل الگ سے ہوتا تو ممکن ہے مرد اس کی بات نہ مانتا, کہتے بھئی یہ تو عورت کی سائڈ لے رہا ہے, یا عورت بات نہ مانتی. تو اللہ نے کیا فرمایا, مرد کے خاندان کا ایک سمجھدار آدمی بیٹھ جائے اور عورت کے ابا بیٹھ جائیں, شوہر کے ابا بیٹھ جائیں, یا اس کے بھائی بیٹھ جائیں, اس کے بھائی بیٹھ جائیں, دونوں بیٹھ کے بڑی تمیز کے ساتھ فیصلہ کریں کہ اس میں غلطی کس کی ہے. جس کی غلطی ہے اس کو محبت سے سمجھا جائے, بھائی فالٹ کس میں ہے, آپ میں. اللہ فرماتے ہیں یریدا اصلاحا, اگر میاں بیوی دونوں گھر بسانا چاہتے ہیں دونوں, تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان میں اس کاؤنسلنگ کے بعد یا اس ثالثی کے بعد جوڑ پیدا کر دوں گا اور لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. کتنے اسٹیپ ہو گئے, یہ اپنی ڈائری میں نا 4-5 اسٹیپ لکھ لیں. جب بھی کوئی میاں بیوی کا جھگڑا آئے گا نا, بولیں یہ اسٹیپ پورے کیے, نہیں کیے تو پہلے یہ کر کے آؤ, پھر انٹری ہوگی آپ کی یہاں, پھر ہم جھگڑا نمٹائیں گے. یہ لکھ لیں بعد میں جا کے نا اپنے گھر میں. تو اللہ نے یہ سو رہے ہیں نہیں سویا, اللہ کا بہت اہم بات ہو رہی ہے. پھر بعد میں آپ بولیں گے یار وہ پھر آئیں گے میرے پاس کہ وہ حضرت وہ ذرا بتا دیں, ٹھیک ہے نا. تو چوتھا مقام کیا ہے, ادھر سے بھی ایک حکم اور ادھر سے بھی ایک حکم, دونوں بیٹھ جائیں, مل جل کے فیصلہ کریں بھائی غلطی کس کی ہے. ایسے موقع پہ مرد کو اگر بتایا جائے نا غلطی آپ کی ہے تو وہ غصہ نہ کرے, مرد اپنی توہین محسوس کرتا ہے, ایسا نہیں بھائی جب آپ کو بتا دیا تو آپ مان لو. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی بیوی کی نظر میں نیچا ہو جاؤں گا اگر میں نے غلطی مان لی, تو یہ تکبر ہے, یاد رکھو, اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. بھائی غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے اور آپ کا مقام نیچے نہیں ہوگا, کیونکہ آپ تو بہرحال اللہ نے کہہ دیا بھائی تمہارا مقام اونچا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم خطاؤن, ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے. خیر الخطائین التوابون, بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہو آپ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی, آپ ہر معاملے میں صحیح ہوگے, تو یہ آپ کے اندر بہت بڑا فالٹ ہے, اور یہ فالٹ صحیح کیے بغیر آپ معاشرے میں چل ہی نہیں سکتے, کہیں بھی نہیں چل سکتے آپ. تو اگر ان لوگوں نے کہہ دیا بھائی گڑبڑ کس میں ہے, آپ میں, اور اگر انہوں نے کہہ دیا عورت کو کہ گڑبڑ آپ میں ہے, تو عورت کو چاہیے کہ وہ تسلیم کرے کہ یہ میری غلطی ہے, کیونکہ انسان کو اپنی غلطیاں خود سمجھ میں نہیں آتی, دوسرا صحیح طرح سے بتا سکتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اگر دونوں چاہیں گے اصلاح تو ہوگی, دونوں ہی نہیں چاہ رہے یا دونوں میں سے ایک نہیں چاہ رہا تو نہیں ہوگی اصلاح, پھر طلاق کی طرف معاملہ جائے گا. یہ معاملہ ہو گیا. اس کے بعد اللہ نے ایک بڑا پیارا اسٹیپ اور بھی بتایا. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اس کے بعد تو اسٹیپ سارے ختم ہو گئے نا بھائی, ابھی بھی نہیں بن رہی, محبت سے نہیں رہ پا رہے, تو اب چھوڑو نا یار. لیکن آپ دیکھیں اللہ کا کلام کیسا خوبصورت کلام, اور اسلام کیسا جامع مذہب ہے. اللہ نے اگلا اسٹیپ بتا دیا کہ بھائی اگر یہاں تک بھی معاملہ نہیں بن رہا تو پھر میاں بیوی صرف نکاح کے بندھن کو باقی رکھنے کے لیے کچھ لو دو کی پالیسی کو اختیار کریں, کچھ ایک دوسرے کے حقوق سے کیا ہو جائیں, دستبردار ہو جائیں. مثال کے طور پر ثالث نے فیصلہ کیا کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ بیگم صاحبہ کی زبان اتنی تیز ہے اور یہ پیدائشی ہے یہ چینج, کیونکہ یہ ثالث کے سامنے اتنا چیخ چیخ کے بول رہی ہے, میاں کے سامنے کتنا بولتی ہوگی. بھائی جیسے میں ثالث بن کے بیٹھا ہوا ہوں دونوں کے درمیان سلو کرانے, اب وہ عورت اچھل اچھل کے 1.5 فٹ مفتی صاحب کے سامنے بولی یہ ایسا, یہ الو کا پٹا, یہ اور یہ فلانا, تو آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے یار یہ میرے سامنے جب میاں کا اس نے یہ حال کیا ہوا ہے تو غیر موجودگی میں کیا حال کیا ہوا ہوگا.
یا میاں وہاں جا کے سالس کے سامنے بیٹھ کے گالیاں دینا شروع کر دے بیوی کو, تو اس سے سالس کو یا جو حکم بنا ہے اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی یہ تو اس کو تو خاندان کا کوئی ڈی این اے کا پرابلم ہے ان کے, ہے نا, کوئی اندر سے ہی کچھ فالٹ ہے, یہ تو یہاں اتنی بد اخلاق ہے تو ظاہر ہے بھائی جب سالس بنا تو وہاں تو تمیز سے بات کرو نا بیٹھ کر, ادھر کیوں آستینے چڑھا کر, جو بات ہے تمیز سے بتا دو. جیسے میں اب کہہ رہا ہوں نا, ایک مولوی صاحب نے تقریر کر رہے تھے, میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, وہ کہتے حضرت علی نے فرمایا, اتنا زور تھے کہ ان کو کھانسی آئی, مجھے بھی بتاتا ہوں نا کھانسی آتی, حضرت علی نے فرمایا, میرے کان پھٹ رہے تھے نا ان کی تقریر. میں نے کہا دل ان سے میں قریب جا کے بولوں کہ حضرت علی نے اتنی زور سے فرمایا تھا. بھائی حضرت علی نے جو بھی فرمایا تھا اتنی زور سے فرمایا تھا. اگر حضرت علی اتنی زور سے فرماتے تو لوگ شاید آپ کی بات نہ مانتے. جیسے حضرت علی نے آرام سے فرمایا تھا, آپ بھی آرام سے ہی فرماتے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ جب سالس بنا ہوا ہے, ایک یا دو آدمی سالس بنے ہوئے ہیں, تو ان سے بات تو تمیز سے کرو نا, آرام سے سمجھا دو بھائی یہ چلو کیسی ہی برائی کیوں نہ ہو. ایک شادی شدہ جوڑا میرے پاس آیا, میں نے پہلی دفعہ ایسا خاندانی جوڑا دیکھا. بھائی میاں میں برائی کیا تھی, شراب پیتا تھا, معاذ اللہ, اللہ بچائے اس کی ناجائز دوستیاں لڑکیوں سے, عورت پہ کیا گزرتی ہوگی. لیکن اس کی بیوی نے اتنی تمیز سے بات کی, کہا کہ ان کے اندر یہ خرابی ہے, ان کے اندر یہ خرابی ہے, آپ ان سے پوچھ لیں. میں نے ان سے پوچھا, اس نے کہا ہے. ورنہ اس اتنی بڑی خرابی کو جب ڈیفائن کیا جائے گا تو کیسے کیا جائے گا, چیخ چیخ کے, چلا چلا کے, اور وہ بھی کہہ رہا ہاں یہ تو ہے. میں نے کہا ہے بندہ یہ بھی خاندانی ہے. غلط ماحول کی وجہ سے شراب کباب میں لگ گیا, لیکن پیچھے سے نسل جو ہے وہ کیا خیال ہے, ورنہ کہتا ہے یہ ایسی, یہ جھوٹ بول رہی ہے. جھوٹ بھائی جو کردار کا برا ہوتا ہے نا وہ سچ نہیں بولتا کبھی بھی, وہ جھوٹ بولتا ہے. خیر, تو اللہ نے اگلا آپشن کیا رکھا کہ بھائی طلاق سے بچنے کے لیے ایک اور آپشن ہے تمہارے پاس. وہ کیا ہے کہ دیکھو لڑائی جھگڑا کس وجہ سے ہو رہا ہے, کس بیس پہ ہو رہا ہے. مثال کے طور پر عورت کیا ہے, بد اخلاق, جب بھی بات کرو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہے. تو ایسی بد اخلاق عورت جس کی اصلاح نہ ہو رہی ہو, اس کے ساتھ جتنا زیادہ رہو گے محبت بڑھنے کے بجائے لڑائی جھگڑے بڑھیں گے اور نفرت اتنی ہی زیادہ بڑھے گی. تو پھر ایک آپشن یہ ہے کہ شوہر کو یہ مشورہ دیا جائے کہ وہ بیوی سے کہے کہ ٹائم کی پابندی معاف کر دو, میں تمہارے ساتھ ٹائم نہیں گزاروں گا, چونکہ تم میرے بچوں کی ماں ہو, بچوں کی پرورش کرو, اس کا خرچہ تمہیں ملتا رہے گا, میں صرف مہینے میں 2 یا 3 دفعہ گھر آؤں گا. نہیں یاری بات سمجھ میں بات آ رہی ہے, کیونکہ بھائی ہر طرح سے میل کر کے دیکھ لیا, بھائی یہ بیٹھتے ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ مزاج اتنے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ طلاق سے بہتر ہے کہ کچھ حقوق ایک دوسرے کے معاف کر دیے جائیں. معاملہ الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ مرد میں اگر کوئی ایسی خرابی ہے تو عورت کیا, بھائی میں طلاق نہیں چاہتی لیکن آپ آیا نہ کرو. یہ جب بھی آتے ہیں تو ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے اور کوٹنا شروع کر دیتا ہے یہ آدمی. تو بھائی میں نہیں چاہتی طلاق کا دھبا لے گئے میرے اوپر, تو یہ خرچہ بھیج دیا کریں, لیکن گھر میں انٹری کی اجازت, انٹری ہوگی بھی تو اس کمرے میں بیٹھیں گے. یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں میں, ورنہ اس کی بہت ساری صورتیں نکل سکتی ہیں کہ بھئی کچھ حقوق اس کے ذمے سے ساقط کر دیے جائیں اور کچھ حقوق اس کے ذمے سے ساقط کر دیے جائیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا والصلح خیر, طلاق سے بہتر ہے کہ درمیانی راستہ اختیار کر لو صلح کا. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. ایک صاحب کا سعودی عرب سے فون آیا, اس کے ماں باپ نے کان سے پکڑ کے زبردستی اس کی کہیں شادی کرا دی. اب جس لڑکی سے شادی کرائی ہے وہ بقول اس کے انتہائی بدصورت, اس کا دل ہی نہیں چاہتا اس کے پاس جانے کا, اور یہ بندہ سائیکی ہونا شروع, نفسیاتی ہونا شروع. عجیب پاگل والی حرکت ہے. تو وہ عجیب سی اس کی صورت حال ہوتی جا رہی ہے, بالکل دیوانہ ہو گیا. میں بھی جب بات کر رہا ہوں تو مجھے انداز ہو گیا اس کی سیٹنگ آؤٹ ہے. اب طلاق میں کیا ہے کہ وہ لڑکی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ایک نکاح کر لو. لڑکی نے اجازت دی تھی کہ آپ شادی کر لیں, تو کہہ رہے یار میں شادی کر کے بھی کیا ہوگا. وہ معاملہ ان کا ایسا تھا, پھر لڑکی نفسیاتی بھی تھی, وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی تھی, وہ جو ہے نا وہ گھر کی چیزیں توڑنا, اس پہ جن آتا تھا, پتہ نہیں چڑیل آتی تھی, کیا آتا تھا بہرحال. تو پھر ایک کمپرومائز کا راستہ یہ بتایا کہ بھئی طلاق سے بہتر ہے, کیونکہ اب اس کو آپ چھوڑو گے تو یہ کون شادی کرے گا اس لڑکی سے. تو اس کو میں نے کہا کہ ایک گھر لے کے دے دو, الگ خرچہ لے کے دے دو, نکاح آپ کہیں اور کر لو, اور اس کو بولو کہ بھئی تمہیں ہر مہینے اتنا اماؤنٹ ملتا رہے گا, کبھی کبھار خبر گیری کے لیے میں آتا رہوں گا. اس سے عورت کو بیچاری کو گھر بھی مل جائے گا, سمجھ میں آ رہی ہے بات,
شوہر کا نام بھی ہوگا اس کے ساتھ, اس کے اولاد کی کفالت بھی ہو جائے گی, اور طلاق کی نوبت بھی نہیں آئے گی, کیونکہ وہاں طلاق کی صورت میں عورت کا کیا ہو رہا تھا, بیڑا غرق ہو رہا تھا. ایسے ہی بعض لڑکیاں معذور ہوتی ہیں, کوئی ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, ایسے موقع پر بھی سلو کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بیچاری معذور ہے, نابینا ہے یا کیا ہے, تو پھر اس میں کچھ ایسی درمیانی راستہ اختیار کیا, طلاق نہ دو, اس کے ساتھ اس طرح سے کمپرومائز کر لو. تو مرد کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے, عورت کے ساتھ بھی. تو اللہ نے یہ اسٹیپ بیان کیا. نہیں آ رہی بات, یہ بھی اگر نہیں آ رہا سمجھ میں, سلو پی کوئی کنڈیشن عورت کہہ رہی ہے میں چیخوں گی بھی اسی طرح, اور تم میری باریاں بھی اسی طرح دو گے, ٹائم پہ بھی آؤ گے اور مار بھی کھاؤ گے مجھ سے, پٹو گے بھی. کیا کریں کہ کیسے موضوع چینج ہو گیا, لیکن جو ہو گیا نا یہ بڑا اچھا موضوع ہو گیا, اس کو سن لیں. بعض دفعہ یہ کنڈیشن ہوتی ہے عورت بد اخلاق ہے, مرد پٹتا ہے گھر جا کے, پٹتا ہے, وہ گھر جانا چھوڑتا ہے تو الگ پٹتا ہے, سالوں سے پٹتا ہے. پھر کیا بھائی ہم نے شادی کر دی اور تو یہاں گھوم رہا ہے, ایک ہفتے سے ہم تو یہاں دیکھ رہے ہیں, تو بیچارہ کہیں کا نہیں رہتا. ایسی صورت میں کیا ہے کہ بھائی گھر جاؤں گا ہی نہیں, بھائی اگر یہ معاف کرتی ہے باری کہ میں گھر نہیں جاؤں تو پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ میں نہیں رکھتا. تو ایسی صورت میں عورت تیار ہی نہیں ہو رہی کہ نہیں بھائی گھر بھی آؤ اور مجھ سے لازمی پٹو بھی, ٹھیک ہے نا. یا مرد ایسا ہے کہ وہ گھر آئے گا اور کوٹے گا بھی لازمی, گھر میں آتے ہی گلاس بھی توڑے گا, عورت کی بات نہیں مان رہا. اور یہ سارے پروسیس کر کے دیکھ لیے پھر بھی بات سنورتی بھی نظر نہیں آ رہی. اللہ نے قرآن میں کیا کہا, علیحدگی اختیار کرو. اب ان کو زبردستی الفی کی طرح چپکا کے رکھنا یہ عقل مندی کی بات بولو نا یار نہیں. اب ہندو کہے گا کہ نہیں نہیں جوڑے چونکہ آسمانوں پہ بنتے ہیں, ہمیشہ یہ ہماری پرمپرا ہے کہ ہم قبر میں بھی ساتھ ہی جائیں گے, حشر میں بھی ساتھ ہی اٹھیں گے, اگلے جنم میں بھی ساتھ ہی رہیں گے. یہ ہندوؤں کی باتیں ہیں, کرسچینٹی کی باتیں ہیں, یہودی کی باتیں ہیں, اسلام کی باتیں نہیں ہیں. اسلام حقائق کو دیکھتا ہے, گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتا ہے. اللہ نے فرمایا کتنا پیارا کلام ہے, وَإِن يَتَفَرَّقَا, نہیں بن رہی نا, اللہ فرماتے ہیں الگ کر دو ان کو, طلاق دے دو. لیکن وہ طلاق کا بھی ایک پروسیس ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے اکٹھی 3 طلاقیں دینا حرام. طلاق دے دو, اللہ فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگ کہیں گے ابے کون, تمہارے تو خاندانی لوگ نہیں ہیں, تمہارے یہاں طلاق دے دی بہو کو تمہارے بیٹے نے. عورت کو لوگ کہیں گے تم پہ طلاق کا دھبا لگ گیا, کیسی عورت ہے, اپنا گھر تو بسا نہیں سکی, دوسروں کو مشورے دیتی ہے. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں طلاق کے بعد. تو بندہ ہی صحیح نہیں ہے, ایک بیوی کو رکھ نہیں سکا, یہ باتیں 4 شادیوں کی کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب تانے ملتے ہیں. عمران خان کو تانا دیا نا, ابے یہ تو ایک عورت کو نہیں رکھ سکا, یہ ملک کا حکمران کیا بنے گا. یہ جہالت والی باتیں ہیں. یہ کہاں سے کس بات کو کدھر لے جا کے جوڑ رہے ہیں. بھائی نہیں وہ اپنی بیوی سے نہیں بنی, اس کی تو اس نے اللہ دی. وہ لڑتا رہتا تو نہ وہ پی ٹی آئی کا صدر بن سکتا تھا, ملک کا وزیر اعظم بننے کی تو باتیں الگ. وہ گھر میں ہی عجیب سا گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں لوگ, مرد بھی پاگل ہو جاتا ہے, عورت تو جلدی پاگل ہوتی ہے. اس لیے مجھے عمران خان کا یہ اقدام بڑا اچھا لگا. اس نے لوگوں کی بدنامی کی پرواہ, اقدام مجھے یہ نہیں کہ طلاق دینا اچھا کام ہے, اس نے دیکھا کہ جو میرے لیے سوٹیبل ہے میں وہ کروں گا, لوگ کیا کہتے ہیں اس کو نہیں دیکھوں گا. کیونکہ یہی لوگ بعد میں آپ کچھ بھی کریں گے نا پھر بھی بعد میں آپ کو تانا دیں گے. میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں, میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں جس سے پتا چلے گا میں کہنا کیا چاہتا ہوں. ایسے کیسز آتے ہیں کہ لڑکی کے والد میرے پاس آئے یا لڑکی کا بھائی میرے پاس آئے, پچھلے سال کا واقعہ ہے. وہ کہنے لگے کہ ہماری بہن کی رخصتی ہوئی, داماد بڑا ظالم تھا اور یوں کرتا تھا اور ایسے ٹارچر کرتا تھا, بہن روتی ہوئی آتی تھی. ہم کہتے تھے بیٹا ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہے, ہم لڑکیوں کو طلاق کے بعد نہیں بٹھاتے, پھپھی کیا کہے گی, تمہاری چاچی کیا کہے گی. اور وہ تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ یہاں شادی نہ کرو, اب ہم تو کر لیا تو دیکھا, یہی ہوتا ہے نا معاشرے میں. وہ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے یہاں نہ کرو, اب وہ تو ان کو تو موقع مل جائے گا, ایک بہانہ مل جائے گا. کہہ رہے ہم نے بالآخر پھر بہن کو بھیج دیا, پھر وہ لڑکے آئی پھر بھیج دیا. اور اتنا سخت ظلم کر رہا تھا وہ داماد کہ میں یہ باتیں سن رہا تھا تو میرا میٹر گھومنا شروع ہو گیا. کہ مجھے غصہ آ رہا تھا کہ کیسے صفاق والدین ہیں اور کیسے صفاق بھائی ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سسرال میں بہن پر اتنا سخت ظلم ہو رہا ہے اور پھر بھی اسے کیا مشورہ دے رہے ہیں, وہیں جا کے بسو. مقصد کیا ہوتا ہے, اپنے آپ کو بدنامی سے بچانا کہ لوگ کیا کہیں گے, تمہاری بیٹی طلاق کے بعد گھر آ کے بیٹھ گئی, لوگ کیا کہیں گے, تم تو خاندانی لوگ نہیں ہو. لعنت بھیجو بھائی لوگوں کے اوپر. اللہ اس کے رسول کیا کہہ رہے ہیں, یہ دیکھو اللہ اس کے رسول کیا کہہ رہے ہیں. فقہ کی کتابوں میں فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر ہر طرح سے جوڑ ناکام ہو گیا تو اللہ فقہاء لکھتے ہیں طلاق دینا پھر واجب ہے.
بعض موقع پر عورت کے لیے خلا لینا واجب ہے، الگ کرو، خودکشی کرنے سے پہلے، تیزاب پینے سے پہلے اور نفسیاتی دورے پڑنے سے پہلے کیا ہے، ان کے درمیان علیحدگی پیدا کرو. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس بھیج دیتے تھے، پھر واپس بھیجتے بدنامی کے ڈر سے. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ لڑکی کیا ہو گئی، اس پہ جن آنا، حالانکہ جن نہیں آ رہے، گھسائی کی ہو. وہ اتنی پاگل ہو گئی کہ طلاق تو پھر بھی اس کو ہوئی بعد میں، کیونکہ سسرال نے کہا یہ تو ایسے ہی ہے، بد اخلاق ہے، چھوڑ دی. اور اب وہ کہیں بھی نکاح کے قابل نہیں ہے. اب ان کو لڑکی کے ماں باپ کو اس کی شادی کی فکر نہیں ہے، اس کے علاج کی فکر ہے. اس پہ دورے پڑتے ہیں، اس پہ کمزور ہو گئی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہے. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کے لگاؤں چترول، ان کے لگاؤں چترول. تو اللہ کے بندو ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح بعض دفعہ آدمی بھی ہو جاتا ہے پاگل، وہی اپنے بھرم رکھنے کے لیے کہ بھائی خاندان میں لوگ کیا کہیں گے کہ بیوی کو طلاق دی ہے تو گندا آدمی ہے، تو وہ بد اخلاق بیوی کو برداشت کرتے کرتے تھوڑے دنوں میں عجیب سا ہو جاتا ہے. رات کو چیخ مار کے اڑ جاتا ہے، ایک دم عجیب سا ہو جاتا ہے. وہ ایک خاتون گئی اپنے میاں کو لے کے، کہنے لگی یہ نفسیاتی پاگل ہو گئے ہیں، کیا کروں؟ ڈاکٹر نے دوا دی کہ نیند کی گولی ہے. اس نے کہا یہ کس ٹائم کھلایا کروں؟ ڈاکٹر نے کہا یہ آپ نے کھانی ہے. آئی بس، جتنا زیادہ آپ سوئیں گی آپ کے شوہر اتنا جلدی انشاءاللہ آہستہ آہستہ، آپ کے جاگنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. ڈاکٹر نے ٹریس کر لیا تھا کہ گڑبڑ کیا ہے نا، تو اس نے بولے میرے سامنے اتنا چبا چبا کے بول رہی ہے، ڈاکٹر نے یہ اندازہ لگا لیا تو اس کا بھی اسی نے بیڑا کر کیا. تو اللہ نے کیا فرمایا، کتنے عجیب الفاظ ہیں کہ پھر لوگوں کی بدنامی کا خوف مت کرو. نہ مرد خوف کرے نہ عورت، لیکن جلد بازی نہیں. ایسا نہ ہو کہ طلاقیں کے ریشو بڑھ جائے. پہلی طلاقیں، آج کل جو طلاقیں ہو رہی ہیں اس پروسیس سے گزرے بغیر ہو رہی ہیں، وہ غلط ہیں، وہ ناپسندیدہ ہیں، اور وہ اللہ کو بہت زیادہ، اللہ کی نظر میں جو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، اس کا یہ مطلب ہے ایسے موقع پہ طلاق. لیکن اگر یہ پروسیس سے گزر گئے پھر بھی نہیں بن رہی، پھر اللہ نے کیا فرمایا، وہیں یتفرقا، علیحدگی اختیار کر لو. امساکم بمعروف، محبت سے رہو. نہیں رہ سکتے، تسریحم باحسان، محبت سے جدا ہو جاؤ. پھر یہ نہیں کہ مار دھاڑ کے اس کو گھر سے نکالا، دفع ہو جائے یہاں سے، اور سامان بھی جہیز بھی لے لیا سارا اس کا، اور پھر اس پہ الٹے سیدھے الزامات. ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ مرد یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بے قصور ہوں، لوگ کہیں گے نا تو نے طلاق دی کیوں. اسلام میں حکم یہ ہے کہ مرد اگر بیوی کو طلاق دے دے تو محلے والوں کو اس سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو اختیار دیا. بھائی وہ اندر کی باتیں وہ جانتا ہے، آپ کوئی ہوگی وجہ، بھائی دے دی. اسی طرح عورت طلاق لے کے آ گئی، خلا لے لیا اس نے، عورت سے نہ پوچھو، ٹھیک ہے بھائی نہیں بنی تو الگ. لیکن کیا ہوتا ہے، عورت کو تانے دے دے کے مار دیتے ہیں کہ تو غلط ہے، تو نے شوہر سے، تیرا میاں اتنا اچھا تھا تو کیوں لی طلاق. نتیجتاً وہ جھوٹے الزامات لگاتی ہے کس پر؟ شوہر پر، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی. وہ کہتی ہے تو بندہ ہی دونوں، فحش الزام بھی لگائے گی اس کے اوپر، یہ تو بندہ ہی فحش تھا. اب فحش الزام جب بیوی لگائے نا تو لوگ فوراً یقین کر لیتے ہیں، یار عورت سے زیادہ شوہر کو کون جانتا ہے. تو فحش الزام بھی لگائے گی، اچھے بھلے آدمی کی مٹی خراب کر دے گی. اور مرد بھی یہی کام کرتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کیوں دی، کہیں گے اب کوئی یہ کہے گا بھائی بس نہیں بنی، تو کہیں اتنی سی بات پہ دے دی طلاق، یار تم تو بندہ ہی صحیح نہیں ہو. آگے اس کو کبھی رشتہ ہی نہیں ملے گا، جہاں جائے گا پہلی والی کو کیوں دی طلاق. اب وہ پھر ثابت کرے گا یہ تو عورت ہی ٹھیک نہیں تھی، اس کے کردار پہ بھی کیچڑ اچھالے گا. حالانکہ اگر بیوی کا کردار خراب بھی ہو تو شریعت نے کیا کہا ہے، کردار اچھالنے کی اجازت دی ہے. حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آئے، انہوں نے اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا اور بتایا کہ بیوی نے بدکاری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے کہ مجھے کیوں بتا رہے ہو. شوہر بیوی کے راز کو فاش نہیں کر سکتا، عورت شوہر کے راز کو فاش نہیں کر سکتی. جب بیوی ہیں، میاں بیوی ہیں، علیحدگی کے بعد تو اجنبی ہو گئے، اب کیوں راز فاش کر رہے ہیں بھائی، اب کیوں پردہ اٹھا رہے ہیں ایک دوسرے کے رازوں سے. لیکن مرد بھی حتی الامکان بیوی کو مکمل ذلیل کر کے چھوڑے گا، یہ تو عورت ہی صحیح، جہاں جہاں تعلقات ہیں وہاں بتا دے گا تاکہ اس کی دوبارہ شادی نہ ہو. اور جہاں عورت کو موقع ملے گا وہ اپنے شوہر کو بدنام کرے گی اور جھوٹے جھوٹے الزامات لگائے گی، حالانکہ سچا الزام لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے. قرآن نے کہا کیا کہنا ہے بھائی ہم نے ایسے موقع پہ، بھائی محبت سے نہیں بنی، مزاج نہیں ملتے تھے آپس میں، اس لیے کیا کر لیے، علیحدگی کر لی. ہوتا ہے بعض دفعہ دونوں صحیح ہوتے ہیں، مزاج نہیں ملتے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی پھوپھی زاد بہن تھیں، ان کا نکاح حضرت زید ابن حارثہ سے ہوا. زید ابن حارثہ نبی کے چہیتے محبوب، نبی نے ان کو جنگ میں کمانڈر بنایا باقاعدہ، کتنی اچھی صفات.
اور یہ نبی کی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب، بعد میں یہ نبی کی زوجہ بھی بنی، ان میں کوئی خرابی ہوتی تو نبی کی زوجہ بنتی، لیکن حضرت زینب کا نکاح حضرت زید ابن حارثہ سے ہوا اور یہ نکاح کامیاب، بولو نا یار، نہیں ہوا، دونوں میں کوئی خرابی نہیں تھی، پھر بھی کیا ہو گئی؟ طلاق، کیونکہ مزاج نہیں ملتے تھے۔ کیوں نہیں ملتے تھے؟ وہ قریشی تھیں اور زید ابن حارثہ اجمی تھے، تو وہ جو آپس میں کلچر کا جو فرق آتا ہے اور ان کے ذہن میں ایک احساس برتری حضرت زینب کے کہ میں قریش کی ہوں، میں نبی کے خاندان کی ہوں، اور یہ تو پہلے غلام تھے پھر آزاد ہوئے ہیں، تو وہ کیا ہے، طبیعتیں آپس میں میچ نہیں کر رہی۔ نبی نے حضرت زید ابن حارثہ کو کہا بھی کہ طلاق نہیں دینا، پھر بھی زید ابن حارثہ نے طلاق دے دی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ نہیں کہ نبی ساری زندگی زید ابن حارثہ سے ناراض، میں نے تو بولا بھی تھا نہیں تو پھر بھی دے دی طلاق، روٹ گئے ہوں، پھر بھی ان کو جنگ کا کمانڈر بنا کے بھیجا اور ان کو اتنا اکرام دیا کہ بھائی نہیں بن رہی، اور قرآن میں تنبیہ بھی کی حضرت زید ابن حارثہ کو کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے، پھر اس کے باوجود اتنا بڑا ظرف، تو پتہ یہ، اور صحابہ کرام میں بھی ہوئے، صحابہ بھی صحیح ہوتے تھے، صحابیات بھی صحیح ہوتی تھی، بھائی نہیں مل رہا، مزاج ہی نہیں مل رہا، آپس میں میچ ہی نہیں ہو رہا، تو مزاج نہیں ملتا تو ٹھیک ہے، نہیں بن ہو پا رہی تو علیحدگی اختیار کر لیں۔ ایک بزرگ کے کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے بڑے پریشان تھے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے ان کی، یہ جا کے آگے تبلیغ کیا کریں، لوگوں میں، خاندان میں، معاشرے میں بتایا کریں یہ چیزیں۔ تو وہ ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی بہت بد اخلاق تھی، بڑی خرابیاں تھیں اس میں، لیکن وہ اپنی بیوی کی برائی کبھی لوگوں کے سامنے نہیں کرتے۔ لوگ کہتے کیسی ہے بھائی؟ بہت اچھی ہے، کہتے پھر ہنگامے کوئی آوازیں تو گھر سے بہراداری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی بہت اچھی کیسے؟ وہ کہتے اچھی۔ اتنی معاملہ خراب ہوا کہ ان بزرگ نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی کہ بھائی برداشت سے باہر ہو۔ لوگ آ گئے، لوگ تو نہیں چھوڑتے نا کہ حضرت اچھی تھی تو طلاق کیوں دے دی، کوئی خرابی تو ہوگی اس میں، ظاہر ہے کوئی خرابی ہوگی تو دی نا طلاق۔ تو انہوں نے جواب میں کہا بھائی دیکھو، پہلے وہ میری بیوی تھی، اگر میں اس کی برائی کرتا تو یہ کس کی عزت اچھال رہا ہوں؟ حقیقت میں اپنی، اور اب جب میں نے طلاق دے دی تو وہ میرے لیے اجنبی عورت ہے، تو مجھے کیا، کون کیسا تھا؟ دنیا میں اور بہت سارے لوگ ہیں، دنیا میں کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے، تو ہمیں کسی سے کیا غرض کہ کون اچھا اور کون برا؟ یہ واقعہ یاد رہے گا؟ نہیں یاد رہے گا میرا خیال۔ تو یہ ہے اسلام کے وہ احکام، خوبصورت احکام جو اللہ نے ہمیں قرآن میں اور اپنے نبی کی زبان سے وہ احکام ہم تک پہنچائے ہیں، اور پھر ہم علماء کے ذریعے اور تفاسیر کے ذریعے وہ احکام ہم تک پہنچتے ہیں، تو ان احکام کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، موضوع مکمل چینج ہو گیا، میں نے بات شروع کہاں سے کی تھی؟ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا اللہ نے مرد کو بڑا بنایا ہے تو خواتین کو اشکال، یہ کس پر آئی تھی بات؟ یہ آدم علیہ السلام پہ بات شروع ہوئی تھی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے اللہ نے عورت کو کیوں بھائی، اس کے بارے میں علمی نکات بیان کر رہا تھا، اس میں حکمت یہ، اس میں حکمت یہ، اس میں ایک حکمت، آخری حکمت وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام ہی کے جسم سے بنایا نا اس کو، تو انسان اپنے آپ سے مانوس ہوتا ہے۔ دیکھو مثال تو بڑی بیہودہ ہے مگر سمجھ میں فوراً آئے گی۔ جب بھی کوئی شخص بیت الخلاء میں بیٹھتا ہے اپنی بدبو سے گھن آتی ہے اس کو؟ بولو بھائی، حالانکہ کیسے ہی گندی بدبو ہو مگر گھن نہیں آئے گی، اور اس سے زیادہ صاف ستھرا آدمی تھوڑی دیر پہلے واش روم سے نکلا ہو کیسا ناک پکڑ کے جائے گا اندر اور گالیاں بھی دیتا جائے۔ یہ انسان نا اپنی ذات سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کو اپنی بدبو بھی بدبو نہیں لگتی۔ مثال غلط ہے لیکن یہ اس سے بہتر مثال کوئی ہو نہیں سکتی۔ انسان کو اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے، تو اللہ نے آدم کے جسم کے ٹکڑے سے ہی حوا کو بنا دیا تاکہ آدم کے دل میں حوا کی محبت پیدا ہو جائے، خامیوں کے باوجود۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ اپنی خامیاں بھی انسان کو نظر نہیں آتی، تو مرد کے لیے عورت جو ہے نا اسی کے جسم کا ٹکڑا ہے، حدیث میں آتا ہے فَإِنَّهُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ، اور اپنی چیز خراب بھی ہو تو بہرحال اچھی لگتی ہے انسان کو، تاکہ جنس ہو، میلان ہو اس کی طرف۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت تھی۔ تو اور یہ بھی ایک حکمت تھی کہ آدم علیہ السلام کو پہلے لایا گیا، عورت کو بعد میں، یہ بتانے کے لیے کہ مرد عورت کے بغیر رہ سکتا ہے، کچھ تصور ہے اس کا، مگر عورت کو پہلے زمین پہ آنے کے لیے پہلے مرد کا سایہ چاہیے، عورت کو دنیا میں لانے کے لیے پہلے مرد کا انتظام کیا گیا جو اس کی نگرانی کرے گا۔ نہیں یاری نا کیسے؟ اس لیے عورت کو نگرانی کی ضرورت ہے، ورنہ حضرت حوا پہلے آتی بالکل آزاد، کوئی میرے اوپر
مجھے آرڈر دینے والا نہیں ہے, میں بالکل آزاد ہوں. تو اسلام عورت کے لیے اس آزادی کا قائل نہیں ہے. عورت جب بیٹی ہے کہیں جائے گی تو ابا کو بتا کے جائے گی, ابا میں وہاں سے وہاں جا رہی ہوں, وہاں سے وہاں آ رہی ہوں, یہ فلانے صاحب کا نمبر ہے, دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, آپ کے میرے چچا کا نمبر ہے, دیکھ لیں آپ. اب ابا وہ کہنے کے نمبر کس کا ہے, آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے. یہ اسلام کا مزاج اور یہ فطرت کا مزاج نہیں ہے. ابا نہیں ہے تو بھائی نگرانی کریں گے. کئی مردوں کے سائے ہوتے ہیں عورت کے گرد, پھر جیسے ہی نکاح ہوا تو اب کون ہے, شوہر ہے. خواتین اس میں اپنی توہین محسوس کرتی ہیں, یہ کیا بات ہے بھائی, میاں کی تو کوئی نگرانی نہیں ہو رہی, وہ تو جہاں مرضی جا کے بیٹھ رہا ہے, میں کہیں تھوڑی دیر لیٹ ہو جاؤں تو فوراً مس کال آ جاتی ہے, بیگم کہاں ہو. یہ بھی خواتین کہتی ہیں مرد کو ریموٹ کنٹرول کی طرح, بھائی نہیں ہو سکتا, وہ مرد کو عورت کنٹرول نہیں کر سکتی اور نہ کرنے کی اجازت ہے. عورت مرد سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ سارا دن کہاں گھومتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن رات کم از کم میرے ساتھ ہونی چاہیے. یہ عورت کا حق ہے کہ شوہر رات کس کے ساتھ گزارے, اور رات کا مطلب رات, یعنی کہ 3:45 بجے رات کو آ رہا ہے. اب خواتین کیا کرتی ہیں, کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے نا, فون کر کے کہاں ہیں آپ, وہ بیچارہ گھبرانا شروع کر دیتا, یار میں تو پکڑا گیا. ٹھیک ہے, تو بھائی نگرانی ہو ہی نہیں سکتی اس کی, وہ نگرانی ناممکن ہے. اس کو اللہ نے گھر کے باہر کے لیے پیدا کیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم وزیر اعظم کی نگرانی شروع کر دیں. میں جناب آرمی کے وہ جنرل باجوہ سے آپ کہاں گھوم رہے ہو بھائی, کیونکہ آپ ہمارے حکمران ہو, آپ کہاں گھوم رہے ہو, کہ تو کون ہوتا ہے بھائی مجھ سے پوچھنے والا میں کہاں گھوم رہا ہوں. لیکن ہم اگر کہیں ادھر ادھر جائیں گے, ہم ملک سے باہر جائیں گے, پہلے ہمارا پاسپورٹ دیکھا جائے گا کہ بھائی پرمیشن لیے گورنمنٹ سے, کیا خیال ہے, گورنمنٹ پوچھے گی ہم سے, ہم گورنمنٹ سے نہیں پوچھیں گے. یہ اصول ہے دنیا کا. باس پوچھے گا ماتحتوں سے, ماتحت باس سے نہیں پوچھے گا, باس سے پھر باس کا باس پوچھے گا. تو مرد اگر گھر کے باہر وہ الٹی سیدھی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہے تو اس سے اس کا باس جو خدا ہے یا اس شوہر کے جو ابا ہیں وہ پوچھیں گے. بیوی اس سے یہ پوچھے گی کہ میرے حقوق ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. تو اتنا زیادہ کنٹرول نہ کریں بیچارے کو, وہ کنٹرول میں آئے گا نہیں, پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور طلاقیں ہوں گی. ہاں شوہر عورت کو کنٹرول کرے گا, یقیناً کرے گا, لیکن کیونکہ وہ سارے حقوق اللہ نے اس کے ذمہ ڈالے اس لیے کہ پھر یہ تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے نکلے گی نہیں, اور تمہاری عزت کے بغیر کسی کو گھر میں گھسنے دے گی نہیں. جاب بھی کرے گی تو تم سے پوچھ کے کرے گی, سمجھ رہے ہو. دیکھو یا تو گورے بن جاؤ, ان کے یہاں سب آزاد ہے, نہیں بنتے نا تو پھر اسلام کو فالو کرو. اسلام میں یہی ہے, خاندانی لوگ اسی تمیز سے اسی طرح سے چلتے ہیں, بالکل آزادی نہیں ہوتی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ عورتیں اس میں اپنی توہین محسوس نہ کریں کہ یار ہم پر اتنے پہرے لگا دیے, مرد کا پہرا, بھائی کا پہرا, پھر ابا کو بھی بتائیں, بھائی بھی دیکھ رہا ہے کالج میں جا رہی ہے, آ رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, کس کے ساتھ آ رہی ہے, خود چھوڑنے جا رہا ہے بھائی, خود لینے جا رہا ہے, اور جناب پھر یہ شوہر, پھر وہ نگرانی. تو دیکھو پھول کے گرد کانٹے ہوتے کہ نہیں ہوتے, کیا خیال ہے بھائی. تو یہ پھول کی توہین کے لیے ہوتے ہیں, یہ پھول کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. پھول ہے, ہر آدمی آ کے اس کو توڑے گا, تو اللہ نے پہلے کیا کہ پہلے ان کانٹوں کو, گلاب کا پھول کتنا خوبصورت ہوتا ہے, اس کے کانٹے بھی ویسے ہی خطرناک ہوتے ہیں. تو عورت کی مثال اللہ نے پھول کی بنائی ہے. مرد گھر میں سے باہر نکلے گا, کوئی اس کا پیچھا نہیں کرے گا. کبھی دیکھا آپ کے پیچھے کوئی آ رہا ہو, یا تو کوئی چور ڈاکو آ رہا ہو تو ایک الگ بات ہے, وہ بھی آپ کے پیچھے نہیں آ رہا ہوتا, آپ کے بٹوے کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہے تو کبھی بھی نہیں آئے گا وہ. لیکن عورت کے پرس میں 1 روپیہ بھی نہ ہو, پھر بھی وہ جہاں نکل رہی ہوتی ہے 4-6 آدمی اس کے پیچھے پیچھے خود بخود ہو جاتے ہیں کہ یار ہم آنٹی کو چھوڑ کے آ جائیں. ایک خاتون نے مجھے خود بتایا, انہوں نے کہا میں گھر سے باہر جاتی ہوں تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں جو ہے نا 4-5 آدمی مجھے لفٹ دینے کے لیے کہ محترمہ ہم آپ کو پہنچا دیں, محترمہ ہم آپ کو پہنچا دیں. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ برقع پہن کے نکلیں. تو یہ عورت کے اور خواتین کے حالات ہیں. جو بھی آئے, کوئی کسی خاتون کی کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو 10 آدمی آ جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے, میں پہنچا دوں میں پہنچا دوں. تو پھول ہے, اس کے گرد بھائیوں کے کانٹے اور باپ کا کانٹا ہوگا. کہیں بھی کوئی پیچھا کرنے والا ہے نا تو پیچھے سے بھائی دیکھ رہا ہو, بھائی یہ میری بہن کے پیچھے پیچھے بندہ کون جا رہا ہے یار, یہ کانٹا جا کے اسے چبھے گا, بولے کہ کیا ہے بھائی خیریت, تو وہ کہے گا, وہ فوراً بیان چینج کر دے گا. وہ فوراً کیا کرے گا, اگر اس کو پتا ہوگا کہ اس کا نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی باپ, پھر مسئلہ خراب ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. تو اس لیے اللہ کا ایک نظام ہے. کیا بات چلی تھی یار, اب تو قسطوں میں ٹوٹ ٹوٹ کے بات ہو رہی ہے. تو وہ بات یہاں شروع کہاں سے ہوئی تھی ہیں؟
عرش کے سائے کے نیچے تو ہوں گے، وہ حدیث میں ہاں میں اور اب یاد آیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کی بلاغت میں بیان کر رہا تھا کہ مرد میں چونکہ یہ شہوت زیادہ ہے نا، تو عورت اگر دعوت دے اور مرد بچ نکلے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. مرد اگر عورت کو دعوت دے تو ویسے ہی اکثر عورت دعوت قبول نہیں کرتی، کیونکہ عورت کی طبیعت میں ایک تو شہوت کم ہے اور دوسرا حیا بھی بہت زیادہ ہے. عورت بے حیائی کی طرف جلدی نہیں جاتی. عورت کا ایک وصف مرغوب ہے حیا، شرم و حیا، یہ اس کی ایک اچھی صفت ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی آپ بلاغت دیکھیں کہ قرآن جہاں بھی حکم دیتا ہے مسلمان مردوں اور عورتوں کو، تو مرد کا ذکر پہلے کرتا ہے، عورت کا ذکر ہمیشہ بعد میں، جو کہ عین بلاغت ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن قرآن میں چند مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا اور مرد کا بعد میں. ہم جب ان مقامات پہ غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایسا ہی نہیں ہو گیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ اتنی باریکیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جا کے وہ لکھیں گے. قرآن میں آتا ہے الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان دونوں کو 100 کوڑے مارو. یہ میرا آج سفر ہے، اگلے اتوار بیان نہیں ہوگا تو میں اس لیے آپ کے اضافی 5 منٹ غریبی لگا رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، اگلا والا بھی آج ہی ہوگی. تو میرا سفر ہے بیرون ملک، تو وہاں ملیشیا میں ہے، تو میں اس لیے اناؤنس کر رہا ہوں کہ ملیشیا میں کوئی لوگ اگر مجھ سے ملنا چاہیں، وہاں بیان تو چلا جاتا ہے نا، تو وہ میں پھر انشاءاللہ وہاں پہنچ کے نمبر فیس بک پہ ڈال دیں گے. تو کوئی بھی وہاں، جو بہت سے لوگ پھر کہیں سفر کر کے آؤ تو وہ کہتے ہیں اڑے آپ آئے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، آپ یہاں سے چلے گئے. تو وہ پھر بعض اہم لوگ بھی ہوتے ہیں جن سے ملاقات بہت ضروری ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الزانیۃ والزانی، قرآن نے کہا زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. یہاں اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا کیونکہ اس کا زنا کرنا زیادہ بڑا جرم ہے، کہ اس میں خواہش بھی کم تھی، حیا بھی زیادہ تھی. اس کے باوجود وہ کیسے تیار ہو گئی؟ اس لیے پہلے اس کو چترول لگیں گے عورت کو، مرد کو اس کے بعد لگیں گے. جبکہ چوری کا جہاں ذکر آیا تو والسارق والسارقۃ، وہاں اللہ نے اپنے اصول پر کہ چوری کرنے والے مرد کے بھی ہاتھ کاٹو اور چوری کرنے والی عورت کے بھی ہاتھ کاٹو. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ چوری مرد کے لیے جتنی بری ہے عورت کے لیے بھی اتنی ہی بری ہے. دوسرا مقام جہاں قرآن مجید میں عورت کا پہلے ذکر مرد کا بعد میں، وہ کیا آتا ہے؟ قرآن میں آتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. یہاں بھی اللہ نے عورت کو بولتے کیوں نہیں پہلے ذکر کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ لباس بننے میں عورت کا کردار زیادہ ہے، مرد کا کردار عورت کے لیے لباس بننے میں کم ہے. اب اس کو ٹیکنیکل طریقے سے سمجھو. لباس کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کے سطر کو چھپا دے. ہمارے جسم میں نا شرمگاہ ایک ایسی عضو ہے جو ضروری ہے، مگر لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے تو بے عزتی ہو جائے گی. ایسے ہی اللہ نے مرد میں بھی شہوت رکھی اور عورت میں بھی شہوت رکھی. یہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، مگر اس کا اظہار انسان کسی کے سامنے نہیں کرتا اور اس خواہش کو پورا کسی کے سامنے نہیں کر سکتا. اگر کر لے تو عزت اس کی خراب ہو جاتی ہے. تو میاں بیوی کیا کرتے ہیں؟ اندرون خانہ ہی ایک دوسرے کی اس خواہش کو پورا کرنے کا انتظام کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی اس گویا اس برائی پہ کیا کر دیتے ہیں؟ پردہ ڈال دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں. بات آئی سمجھ میں؟ اب اگر میاں بیوی یہ کام نہ کریں یا نکاح نہ کریں تو مرد کے بھی ذلیل ہونے کا خطرہ ہوگا اور عورت کے بھی رسوا ہونے کا، یعنی پھر وہ ظاہر ناجائز طریقے کی طرف چلے جائیں گے نا. تو جب نکاح ہوتا ہے تو عورت مرد کو پاک دامن بنا دیتی ہے اور مرد عورت کو. تو مرد عورت کو پاک دامن اتنا نہیں بناتا جتنا عورت مرد کی پاک دامنی کا ذریعہ بنتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت اگر مرد کو نہ ملے تو مرد کے برائی کی طرف جانے کے امکان زیادہ ہیں، اور عورت کو اگر شوہر نہ ملے تو اس کے برائی کی طرف جانے کے امکان اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے مرد کے امکان ہیں، کیونکہ اس میں یہ خواہش کم ہے. بات آئی سمجھ میں؟ تو لباس والا کام، لباس کی ضرورت کس کو زیادہ ہے؟ مرد کو. عورت کو ضرورت ہے مگر مرد سے کم. تو عورت لباس والا معنی اس میں زیادہ ہے مرد کے لیے، اور مرد میں عورت کے لیے لباس والا معنی کم ہے. اس لیے یہاں اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا اور مرد کا، کیونکہ بات لباس کی ہو رہی ہے تو لباس بننے میں عورت کا زیادہ بڑا کردار ہوتا ہے. یہ قرآن کی بلاغت ہے.
اور ایک اور مقام پہ قرآن نے عورت کا پہلے مرد کا بعد میں ذکر کیا. وہ کیسے؟ وہ اس سے بھی بڑا مزہ آئے گا اگر آپ لوگ بیدار ہیں. اگر تھک گئے تو رہنے دیں, بیان کر دوں. وہ بڑا خوبصورت پوائنٹ. وہ دیکھو قرآن میں آتا ہے یہب لمن یشاء یخلق ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور, جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما, جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. کتنے سٹیپ بیان کیے ہیں قرآن نے؟ 4 چیزیں بیان کی ہیں. بیٹی بھی دیتا ہوں کسی کو, جس کو چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہوں, اور جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا. یہاں یہ ترتیب اللہ نے بیان کی. پہلی بات تو بیٹی کا ذکر پہلے, بیٹے کا بعد میں, جبکہ قرآن کی عادت کیا ہے؟ بیٹا پہلے ہوتا ہے, بیٹی بعد میں. سمجھ رہے ہو یہاں کیا ہے؟ اصل میں اللہ تعالی یہاں یہ بیان کر رہے ہیں اس آیت میں کہ میں جس کو چاہتا ہوں اولاد دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں اولاد نہیں دیتا. آخر میں کیا بتایا؟ اولاد نہیں دیتا. اولاد ایک نعمت ہے نا, اور اولاد نہ ہونا ایک آزمائش ہے. تو نعمت کا ذکر پہلے ہوتا ہے, آزمائش کا بعد میں. اس لیے اولاد کا ذکر اللہ نے پہلے کیا, جو کہ اکثر ہوتا ہے. کبھی کبھار اللہ بانجھ بھی بنا دیتے ہیں کسی کو, اس کبھی کبھار والے کا دوسرے نمبر پہ. یہ ترتیب سمجھ میں آ گئی. پھر جب اولاد کا ذکر اللہ نے کیا تو پھر بیٹی کا پہلے کیوں, بیٹے کا پہلے کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت کو تدریجن بیان کیا کہ اولاد میں سب سے کم درجے کی نعمت ہے کہ صرف بیٹیاں ملے آپ کو. صحیح ہے نا؟ اس سے اعلیٰ درجے کی نعمت کیا ہے؟ بیٹیاں نہیں, صرف کیا ملیں؟ بیٹے ملیں آپ. اور سب سے اعلیٰ نعمت کیا ہے؟ بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کرنے کے لیے لڑکی کا پہلے کہ یہ نعمت ہے کم درجے کی, صرف لڑکا ہونا یہ اس سے تھوڑا سا اعلیٰ درجے کی, اور دونوں ہو جانا یہ سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت ہے کہ کسی کو بیٹے بھی ملیں اور باقاعدہ بیٹیاں بھی ملیں. ابھی بلاغت پوری نہیں ہوئی ہے. جو قرآن کی بلاغت سمجھ رہے ہو, اصل جو بلاغت کا نقطہ ہے وہ اب میں بیان کر رہا ہوں. دیکھو قرآن نے جب بیان کیا کہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, اس سے اگلی نعمت بیان کی اس سے اعلیٰ درجے کی, جس کو چاہتا ہے صرف کیا دیتا ہے؟ بیٹے. اب اگلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے کہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں دیتا ہے, کیونکہ بیٹی کا ذکر پہلے بیٹے کا بعد میں, تو اگلے اسٹیپ میں بھی بیٹی پہلے اور بیٹا بعد میں ہونا چاہیے نا. لیکن وہاں قرآن نے ترتیب بدل دی, کیونکہ اصل ترتیب پہ آ گیا. قرآن کی اصل یہ ہے کہ لڑکے کا ذکر پہلے ہوگا اور لڑکی کا بعد میں ہوگا. گویا قرآن یہ کہہ رہے کہ ہم نے پہلے نمبر پہ جو لڑکی کو پہلے رکھا وہ تو یہ سمجھانے کے لیے کہ نعمت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ صرف بیٹیاں ملیں. اس سے اعلیٰ درجے کی نعمت کیا ہے؟ کہ بیٹے ملے. صرف سب سے اعلیٰ کیا ہے کہ دونوں ملیں. تو جب دونوں کا ذکر ہے تو پھر اس میں لڑکا پہلے اور لڑکی بعد میں. حالانکہ جب ہم اس بات کو بیان کریں گے تو ہم جس ترتیب سے چل رہے تھے اسی ترتیب کو آگے لے کے چلیں گے نا. ایک عام خطیب جب کوئی بات کرے گا تو کہے گا بھائی اللہ بیٹی بھی دیتا ہے, بیٹا بھی دیتا ہے, اور بیٹی اور بیٹا دونوں دیتا ہے, کیونکہ وہ اسی ترتیب سے آ رہا ہے. لیکن قرآن نے آگے ترتیب بدل دی, کیونکہ اب وہ حکمت فوت ہو گئی. تھوڑی سی ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی. چائے پیا کریں چائے. وہ لطیفہ سنا ہے؟ وہ ایک آدمی کسی پنجاب کے کسی گاؤں کے دیہاتی کے ساتھ نا ایک کراچی کا بندہ سفر کر رہا تھا. کسی گنوار کوئی دیہاتی تھا گاؤں کا, ٹرین میں سفر کر رہا ہے. کراچی والے بیچارے کمزور ہوتے ہیں, تو وہ بیچارہ ٹھیٹھ گاؤں کا دیہاتی پنجاب کا, وہ موٹا تازہ. تو اب یہ کراچی والے کو نا وہ اٹھانا تھا کوئی گھی یا کوئی چیز اٹھانی تھی, سامان اٹھا کے اوپر برتھ پہ رکھنا تھا. اس سے اٹھ نہیں رہا تھا کیونکہ کراچی کے گٹکے کی بیچارہ گٹکے میں پلا بڑا, اٹھ ہی نہ این کر رہا ہے, اٹھ نہیں رہا اس سے. وہ جو پنجاب کا گبلو جوان تھا نا پنڈ کا, اس نے اٹھایا یوں کر کے رکھ اور تانا دیا, بولا لسی پیا کرو لسی. کیا کیا کرو؟ ایسے لسی پیا کرو لسی. یہ بیچارہ گٹکوں کا پلا ہوا کہاں سے لسی. تھوڑی دیر میں اس کو بریف کیس رکھنا تھا اوپر کراچی والے کو, یہ بھی نہیں اٹھ رہا, اس سے زیادہ وزنی ہو گیا. اس نے اٹھایا اور برتھ پہ رکھا اور تانا دیا لسی پیا کرو لسی. کراچی والے کو شرارت سوچی نا, بولا یار بہت ہو گئی ہے. ایسے کئی چیزیں رکھی اور رکھی نہیں گئی, تو اس نے رکھی, تانا دیا اب اس کو شراب یہ تم نے دماغ استعمال کرتا. اس نے ایک بھاری شاپر تھا, ایسی فیک میں نا
اٹھا کے نا ایسے بن گیا جیسے مجھ سے اٹھ نہیں رہا, اور اٹھا کے لٹکانے کے لیے وہ جو ہینڈل ہوتا ہے نا ٹرین کا جو کھینچتے ہیں تو گاڑی رک جاتی ہے, وہاں لٹکانے کی کوشش کی, اب لٹک نہیں رہا, تو وہ پنڈ کا بندہ آیا, اس نے اٹھا کے لٹکا دیا اور بولا لسی پیا کرو لسی. گاڑی رک گئی, گارڈ آیا, کس نے, سب لوگ کہنے لگے بھائی یہ جو لسی والا ہے نا, اس نے کہا 500 روپے جرمانہ نکال, بیچارے نے جرمانہ لگا دیا. تو اب کراچی والے کہہ رہے چائے پیا کرو چائے. کیا کیا کرو, چائے پیا کرو. ہر چیز لسی سے حل نہیں ہوتی, تھوڑا گٹکے مٹکے میں بھی کچھ ہے نا فریش ہو جاتا ہے دماغ تھوڑا سا. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو علمی نقطے کی باتیں ہیں اس کے لیے تھوڑا سا چائے تو نہ پیا کریں, چائے سے ذہن تیز نہیں ہوتا, خراب ہوتا ہے. یہ تو میں ایک لطیفہ تھا اس لیے بتا دیا, چائے سے دماغ خراب ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھو. لسی سے بھی کوئی تیز نہیں ہوتا, لسی سے جسم تو اچھا ہوتا ہے لیکن دماغ, کیونکہ ہم بھینس کی لسیاں پی رہے ہیں, بھینس کا دودھ دماغ کو موٹا کرتا ہے. دماغ کو صحیح کرنا ہے نا تو گائے کا دودھ پیا کرو, گائے کا صحیح ہے, بکری کا دودھ پیو, گائے کا دودھ پیو. یہ اس سے گائے کا دودھ بہت اچھا ہے صحت کے لیے, گوشت اچھا نہیں ہے, دودھ اچھا ہے. رپورٹ پھر کسی اور وقت تفصیل سے پیش کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ میں قرآن کی بلاغت بیان کر رہا تھا, تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عورت خوبصورت بھی ہو, مالدار بھی ہو, مرد کو زنا کی دعوت دے اور وہ کہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے, تو یہ مرد کی چونکہ قربانی بہت بڑی ہے, تو یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. قربانی بہت بڑی قربانی کیوں ہے, مرد میں اللہ نے خواہش زیادہ رکھی ہے, تو یہ قربانی زیادہ ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اتنا زیادہ نوازیں گے. تو اس حدیث سے یہ علمی نقطے کی بات ہمیں پتہ چلی, اور اس پر بہت ساری چیزیں آگے مرتب ہوتی ہیں جن کا میں نے کچھ سرسری سا تذکرہ کر دیا. باقی پھر انشاءاللہ اگلے سے اگلے اتوار کو بیان ہوگا, اس میں پھر ہم انشاءاللہ اس حدیث کے جو کوشش کروں گا اس کو مکمل کر لوں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی یہ جو جس نے یہ سوال پوچھا ہے نا کہ گناہ کا ڈر ہے اگر نکاح نہیں کیا, تو جب نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ کا خطرہ ہو تو نکاح کرنا واجب ہے. گھر والے اجازت نہ بھی دے رہے ہوں تو بھی نکاح کر سکتے ہیں ایسی صورت. غسل کرتے وقت کسی اہل حدیث نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے غسل کرتے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو ہے, لیکن یاد رکھو اس وضو سے مراد اصطلاحی وضو نہیں ہے بلکہ ہاتھ دھونا مراد ہے. حدیث میں وضو کا لفظ ہاتھ دھونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے, کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سختی سے منع کرتے تھے. جو لوگ اس بات کے قائل تھے کہ شرمگاہ کے ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر یہ اتنی ناپاک چیز ہے تو کاٹ کے پھینک دو اپنے جسم سے. یہ ان کے الفاظ ہیں. تو وضو کا وہاں کیا مطلب ہے, ہاتھ دھونا, وہ دھونے چاہیے کیونکہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کیونکہ ناپاکی لگی بھی ہو. تو اور کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو کا حکم ہے, تو وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں, مسئلہ اختلافی ہے. بعض ائمہ اس کے قائل ہیں, امام شافعی اس کے قائل ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے. اس میں کسی اہل حدیث پہ طنز کرنا جائز نہیں ہے. تو مسئلہ چونکہ اختلافی ہے, جب اختلافی مسئلہ ہوتا ہے تو اگر کوئی ایک قول پر عمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اس روایت کو کیوں نہیں لیتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں وضو سے مراد ہے اصطلاحی نہیں بلکہ, اور اس کے بہت سارے قرائن ہیں, لیکن ابھی چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تو اس لیے میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. کیا خواتین گھر میں بغیر دوپٹہ اوڑھے کام کاج کر سکتی ہیں گھر میں کوئی مرد نہ ہو؟ جی اگر مرد نہ ہو تو بغیر دوپٹے کے بھی کام کاج کر سکتی ہیں. کیا یہ حدیث ہے کہ حضرت عائشہ گھر پہ تھی, سر پہ دوپٹہ نہیں تھا تو جبریل داخل نہیں؟ میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں. یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کیسا ہے, کہاں سے نکالا یہ؟ کپڑوں پر اگر تتلی بنی ہوئی تو ان کپڑوں کو پہننا. اگر تتلی کی شکل بالکل واضح ہے, بالکل آنکھ ناک کان بالکل واضح ہو رہی ہے, نیچے زمین پہ رکھے تو اوپر سے نظر بھی آ رہی ہو, پھر اس میں نماز مکروہ تحریمی ہے, اور اتنی چھوٹی ہے تو پھر جائز ہے. جس یتیم لے پالک بچے کا نسب معلوم نہ ہو, قرآن نے کہا ہے کہ جس بچے کا باپ معلوم نہ ہو تو وہ تمہارا دینی بھائی ہے, تو سرپرست میں اب نام ڈالا جا سکتا ہے, والد ولدیت چینج نہیں ہو سکتی. لے پالک لیا, اس کا پتہ ہی نہیں ابا کون ہے, تو جس نے جو پال رہا ہے نا, جو مرد, وہ سرپرست میں ڈال دیا کہ بھئی میں اس کی سرپرستی کر رہا ہوں. باپ تبدیل کرنا, ولدیت کا خانہ چینج کر دینا اس میں غیر باپ کو, یہ بہت بڑا جرم ہے, یاد رکھو, کبیرہ گناہ ہے یہ. اسلام اس معاملے میں بہت حساس ہے کہ جس کا بیٹا ہے منسوب اسی کی طرف ہونا چاہیے, کچھ بھی ہو جائے.
اسی لیے اللہ نے عدت کے حکام دیے عورت کو کہ ذرا سا بھی نسب میں گڑبڑ نہ پیدا ہو. تو اس لیے یہ معاملہ بہت حساس ہے. لوگ آج کل ذرا سی بات پہ ولدیت چینج کر دیتے ہیں کہ بھئی ڈاکومنٹس میں ایکچولی بڑی مشکل ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو اٹھا کے کسی کا بھی نام ڈال دیا. تو جو اوریجنل باپ ہے وہ کبھی بھی تبدیل, اس کا نام چینج آپ نہیں کر سکتے. اگر نام معلوم نہیں ہے تو پھر اپنا نام نہیں ڈال سکتے, اپنا نام پھر سرپرست کے خانے میں ڈالیں کہ بھئی میں سرپرست ہوں, والد اس کی مجھے معلوم نہیں, اور وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا لے پالک کا. لیکن آپ نے اگر اس کو پالا ہے زندگی میں ہی, اس کو آپ کچھ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. کافی ہو گیا میرا خیال ہے آج مسائل, اب فیس بک والوں سے نہیں لے سکتے ہم, کافی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. تو جمعے کا بیان بھی نہیں ہوگا, اتوار کا بیان بھی نہیں, اگلے جمعے کا بھی ہوگا انشاءاللہ اور اگلے اتوار کا بھی ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.